بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 5۔ لمبا ناول چلا گیا کیونکہ گھنٹے گھنٹے کی قسط آ رہی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی عید کے دنوں میں پھر مصروفیت اتنی زیادہ بڑھتی ہے تو گھنٹے گھنٹے کا بھی ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ گھنٹے گھنٹے کی قسط مل رہی ہے، چھوٹی نہیں ہوتی، مطلب اگر یہ میں نے ایپیسوڈک ناول سٹارٹ کر دیا نا اس عید پہ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے جتنے عید والے ناول ڈھونڈے ہوئے نا، پہلے آپ کو سب دوں گی، اس کے بعد ہم بیک ٹو روٹین آئیں گے، ٹھیک ہو گیا نا؟ چلو پھر چلیے آج کی قسط کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اب سنیے سٹاف روم کی آگے کی کہانی۔ ہیر نام نو ڈاؤٹ یہ اسائنمنٹ بیسٹ ہے، وہ اس کے سامنے فائل رکھتی بولی۔ ہیر کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکا۔ ریدا بھی مسکرائی۔ بالکل مس، میں نے اپنی پوری لائف میں ایسا اسائنمنٹ شاید ہی دیکھا ہو۔ فرسٹ ایئر کی ٹیچر بھی ستائشی انداز میں بولی تھی۔ ہیر راہم حسن کی گردن مزید اکڑی تھی۔ ابھی آپ کی شادی بھی ہوئی ہے نا ہیر نام؟ ان کے پوچھنے پر اب کے وہ شرمائی تھی۔ جی میم، وہ سر جھکا کر بولی۔ جی میم آپ آئی تو تھی، ریدا نے خوش دلی سے کہا۔ جی بالکل، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اتنے خلوص دل سے بلائے تو استاد کا جانا فرض بن جاتا ہے۔ وہ ہیر کی شادی کا کارڈ کھولتی مسکرائی تھی، جبکہ وہ دونوں دل ہی دل میں ان کی بے سرپا باتوں پر حیران ہو رہی تھی۔ تو کیا نیند میں آئی تھی؟ ہیر نے حیرت سے انہیں دیکھ کر بڑبڑائی۔ اسے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ اتنی خوش تو یہ شاید اپنی شادی پہ بھی جا کر نہیں ہوئی ہوگی، اللہ خیر کرے۔ ریدا بھی خیر مانگنے لگی۔ کیا بم پھوڑنے والی تھی وہ؟ دونوں کے دل کو اب دھڑکا لگا۔ تو ریدا آپ کے بھائی کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ریدا نے ناسمجھی سے ہیر کو دیکھا۔ ڈبل ماسٹرز ہیں وہ، ریدا نے فخریہ بیان کیا۔ ہیر نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسی نے راتوں کو جاگ جاگ کری تو راہم حسن کو ٹیوشنز دی تھی۔ اوئے ہوئے۔ تو ریدا یہ اسائنمنٹ آپ اپنے ڈبل ماسٹرز والے بھائی کو بہت بہت شکریہ کے ساتھ واپس کر دیجیے گا۔ انہوں نے بلا کر بلی تھیلے سے باہر نکالتے ہوئے فائل ریدا کی طرف بڑھائی۔ دونوں کے دل دھک سے رہ گئے۔ لیکن کیوں؟ ہیر نے دہائی دی۔ میرے اسائنمنٹ سے ریدا کے بھائی کا کیا تعلق میم؟ وہ اسائنمنٹ کے لیے سے اپنا تعلق بھی ماننے سے انکار کر چکی تھی۔ ریدا نے اس کی اسکتاری پر سے خشمگی نظروں سے گھورا۔ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بالکل پرفیکٹ پروفیشنل لیول اسائنمنٹ آپ نے بنایا؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بات میں سر ہلاتی ریدا تڑپ کر اس کے کان کے پاس چکی۔ ہیر کی بچی، کچھ بولنے سے پہلے سوچ لینا، یہ تمہارے ڈبل ماسٹر شوہر نے بنایا۔ ریدا کی بات پر اس نے تھوک نکلا تھا۔ ریدا آپ کے بھائی سے شادی ہوئی ہے نا ہیر نام کی؟ ان کی بات پر زور زور سے نفی میں سر ہلاتے وہ یہ بھی بھول گئی کہ سامنے بیٹھی شخصیت اس کی شادی اٹینڈ کر چکی، جبکہ ریدا نے اسے کوہنی سی ماری تھی۔ چھوڑوں گی نہیں آج تو میں نے۔ وہ دل ہی دل میں راہم حسن پر چڑھ دوڑی۔ آپ کا پورا نام کیا ہے ریدا؟ انہوں نے شادی کا کارڈ کھولتے ہوئے راہم کے نام پر انگلی رکھے اسے خشمگی نظروں سے دیکھتے ہوئے ریدا سے پوچھا۔ ریدا حسن، ریدا منمنائی تھی۔ ریدا، ہیر نام اچھی بیویاں شوہر کی خدمت کرتی ہیں، ان سے خدمت لیتی نہیں ہے، اور اس طرح تو بالکل بھی نہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں آپ بھی بول دیں، میں تو پیدا ان کی خدمتیں کرنے کے لیے ہوئی ہوں، وہ تل ملائی تھی۔ ریدا نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ ویسے بھی میں آپ کی شادی کے دن آپ کی امی اور تائی امی سے اچھے سے مل چکی ہوں، اس لیے مزید کوئی کہانی نہیں، وہ اس کے بڑبڑانے پر گھور کر بولی۔ تبھی میں کہوں یہ بیوی کے فرائض پر لیکچر کیوں دے رہی ہے؟ یہ محترم کی ساس سے ملی ہے۔ وہ ان کے زرینہ کے ملنے والی بات پر بڑبڑائی۔ ریدا سے اب کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن پھر ہیر کو منہ کھولتا دیکھ کر وہ سٹ پٹائی۔ ہیر کی بچی، اب زبان بند رکھو تو ہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ ریدا نے اس کی مسلسل بڑبڑاہٹ پر اس کے کان میں دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ خاموش ہو جائیں آپ دونوں، اور ہیر نام یہ پکڑے اپنے ہسبینڈ کو بولے گا آئندہ سے اس طرح کی خدمات سے گریز کریں۔ وہ فائلی سے تھماتی بری طرح گھور کر بولی۔ لیکن میم یہ پہلی اور آخری بات ہے، ایکسیپٹ کر لیں، میں نیکسٹ ٹائم ان کی کوئی ہیلپ نہیں لوں گی۔ وہ گڑ گڑائی تھی۔ اس کی بات پر ریدا کو کھڑے کھڑے چکر آئے تھے۔ ٹھیک ہے پھر میں یہ ایکسیپٹ کر لیتی ہوں، لیکن ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے بول پڑی۔ تھینک یو میم۔ اس نے لمبا سانس لیا۔ میری بات پوری نہیں ہوئی ابھی، آگے کے فائنل پیپرز میں میں اس کے مارکس انکلیوڈ نہیں کروں گی، وہ حتمی انداز میں بولی۔ ہیر پھر تو تمہارا 2 سال تک پاس ہونا ناممکن ہے۔ اوئے ہوئے۔ ریدا نے سرگوشی کی۔ کالج کے فائنل ایگزامز کلیئر نہیں مطلب ایڈمٹ کارڈ ملنا ناممکن، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ آپ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، اور اس پر وداؤٹ ہیلپ، وہ اسے اچھی طرح پاور کرواتی بولی تھی۔ اوئے ہوئے، بڑی پیڑی ہوئی ہیر نام نال۔ مجھے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کے بیٹھا تھا، ایک دم کہکا لگا کر ہنس دیا۔ وہ بھی فوراً سے بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں رہوں گی میں آپ کے ساتھ اب، وہ وارڈروب کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو ہیر؟ وہ سٹ پٹاتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، آپ نے جان بوجھ کے سب کیا ہے، مجھے پتہ ہے۔ اپنے بچپن کی بیوی کو خوش کرنے کے لیے زندگی میں پہلی بار اس نے اس کا اسائنمنٹ بنایا تھا، جو کہ کچھ زیادہ ہی دل سے بن گیا تھا، اتنا کہ اب اسے لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ ہیر میں کیوں جان بوجھ کر ایسا کروں گا یہ بتاؤ؟ وہ بے بسی سے پوچھا تھا۔ او ہو، یہ کپڑے کیوں نکال رہی ہو؟ اس نے اس کے ہاتھ سے اس کا سوٹ واپس لیا جو وہ تل ملاتے ہوئے اپنے سائڈ کی وارڈروب سے نکالے جا رہی تھی۔ کیونکہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، جواب پر راہم حسن کی آنکھیں وامی۔ اور تمہارا میکا امریکہ میں ہے کیا؟ وہ اب اپنے ازلی موڈ سے پوچھ رہا تھا۔ تو کہ اتنے دن چینج نہیں کروں گی کیا؟ یا ریدا سے مانگ مانگ کر پہنوں گی، وہ اب جواب دیتی۔ پھر اپنا سوٹ نکالنے لگی۔ اس کی بات پر راہم نے گہرا سانس لی، خود پر ضبط کیا۔ رکھو اسے واپس، ٹانگیں توڑ دوں گا اگر میکے جانے کی بات کی ہے تو۔
راحم نے اس کے ہاتھ سے سارے سوٹ لے کر واپس وارڈروب میں پٹکتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں سے ڈپٹا تھا، اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے کلائی سے تھامتا اسے بیڈ تک لایا تھا۔ آپ ٹانگیں بھی توڑ دے میری۔ اسے پھر سے رونے کو تیار دیکھ کر راحم کا دل سے اپنا سر ہی تو پیٹ لے، لیکن پھر اس نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں جیسا بھی بناتا تمہاری ٹیچر کو وہ اچھا ہی لگنا تھا ہیر۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا آپ کے نرمی سے بولا۔ ہیر نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے 9-10 سال ہوئے بزنس دیکھتے ہوئے، ابو اور تایا ابو کے سامنے کالج کے زمانے میں بھی آفس جاتا تھا۔ وہ اپنی نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے سو کرنے میں مصروف تھی۔ صرف اسی لیے میں تمہارے اسائنمنٹس اوائڈ کرتا آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ میں پروفیشنل لیول پر آ کر اب اسٹوڈنٹ لیول کا کام نہیں کر سکوں گا۔ راحم نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تو تھوڑا بچہ والا بنا دیتے۔ آپ کو کس نے کہا تھا اپنا پورا ڈبل ماسٹرز کا زور میرے بیچارے معصوم اسائنمنٹ پر لگا دیں؟ وہ ابھی بھی شکوہ کرنے سے باز نہیں آئی۔ راحم نے ہنستے ہوئے سے خود سے لگا، اچھا پرومس، اب بچہ والا بناؤں گا۔ اس کی بات پر ہیر نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ کوئی نہیں، اب میں خود سے بناؤں گی، وہ بھی آپ کی ہیلپ کے بغیر۔ وہ اس کی شرٹ سے اپنا چہرہ صاف کرتی بولی۔ راحم نے برا سا منہ بنا کر اپنی شرٹ کو دیکھا۔ ہیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی تھوڑی سی ہیلپ لے لوں گی، منہ تو نہیں بنائے۔ وہ معصومیت بھری شرارت سے بولی۔ راحم حسن کا کہکہ جاندار تھا۔ یار یہ کمرہ تو ٹھیک کر دو۔ راحم نے کمرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، یہ آپ کے ڈبل ماسٹرز کرنے کی سزا ہے، ٹھیک کریں جب تک میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ شانے بے نیاری سے کہہ کر اٹھی تھی۔ وہ ہنسا تھا، لیکن پھر کچھ خیال آنے پر سرعت سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ مطلب پورا ارادہ ہے مجھے ڈانٹ کھلوانے کا؟ راحم نے اس کے کالج کے یونیفارم میں الجھے بکھرے حلیے کو دیکھا۔ اتنا تو میرا حق بنتا ہے۔ وہ شرارت سے بولتی وارڈروب سے ڈریس اٹھا کر واش روم میں گھسی تھی۔ وہ گہرا سانس لیے سر کو کھجاتا کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اوئے ہوئے، راحم حسن دا واقعی حوصلہ بچپن دا ہیر نام نو برداشت کرن دا تے حوصلہ ہیر نام دا وی راحم حسن نو برداشت کرن دا۔ سچی؟ وہ برش پھینکتی اس کے پاس ہے۔ بالکل سچی۔ اس کی جگمگاتی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے شرارت سے اپنی باہیں مانگی۔ ہیر نے بمشکل خود کو روکا تھا۔ لیکن میں کالج میں کیا کہوں گی؟ اتنے دن کی چھٹیاں کیوں چاہیے؟ اس کی شوخ نظروں کو نہ سہتے ہوئے اس نے سر جھکا کر پوچھا تھا۔ وہی جو سچ ہے۔ راحم نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں اتنی بے شرم تھوڑی ہوں جو اپلیکیشن میں وجہ لکھوں گی۔ وہ اس کا ہسار توڑتی پھر رخ موڑ گئی۔ راحم کو اس کا گریز مزہ دے رہا تھا۔ وہ کہہ کر لگا گیا، اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ وہ اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتا بولا۔ اپنی اسائنمنٹ کی تلافی اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بلاخر 2 دن نکال کے اسے ہنی مون پر لے ہی جا رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے ہیر کو باور کروایا کہ وہ لوگ جمعرات کی شام کو نکلیں گے اور اتوار کی شام کو واپسی ہوگی، تاکہ نہ اس کے کالج کا خرچ اور نہ ہی راحم کے پروجیکٹ کا مسئلہ ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے مان گئی تھی۔ راحم نے اس سے وعدہ کیا کہ پروجیکٹ سے فارغ ہو کر جہاں وہ کہے گی وہ اسے ملک سے باہر لے جائے گا۔ وہ بظاہر تو اتنے تھوڑے دنوں کے لیے جانے پر نخرہ دکھا رہی تھی، مگر دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اوئے ہوئے، ہیر تم جینس لے لو 2-3، ردا نے اسے مشورہ دیا۔ اس نے کنکھیوں سے راحم کو دیکھا جو ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ یار ان کو کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ تھوڑی سی لانگ شرٹس اور ٹی شرٹس لے لو اور یہ اسکارف اور 1-2 سنیکرز، قسم سے ہوش اڑا دو گی بھائی کے۔ شاپ کیپر نے دانت میں کسے تھے۔ اس نے ہسپیالت ردا کو گھوری سے نوازا، لیکن شاپنگ ساری اسی کے کہنے پر خوشی کی۔ راحم آج بھی اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ وہ ان دونوں کو شاپنگ کے لیے مال لے آیا تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے اپنے لیے کچھ شرٹس لینے گیا تھا۔ کاش ردا تم بھی چلتی ہمارے ساتھ۔ اوئے ہوئے، تر فٹ ہے وہ۔ ردا نے حیرت سے اپنی اکلوتی بھابھی کو دیکھا تھا، جسے اپنے ساتھ ہنی مون پر نہ لے جاتے ہوئے اداس ہو رہی تھی۔ ہیر تھوڑی سی تو میرے بھائی کے جذباتوں کی قدر کر لو۔ ردا نے افسوس سے کہا تھا۔ کیوں، میں نے اب تمہارے بھائی کی شان میں کون سی گستاخی کر دی ہے؟ وہ تپی تو تھی۔ تم اپنے ہنی مون پر جا رہی ہو، عمران خان کے جلسے پر نہیں جو چلو چلو عمران چلو کا نعرہ لگا رہی ہو۔ ردا کی بات پر کسی سے اپنی ہنسی روکنی مشکل ہوئی تھی۔ مرو تم، یہاں میں تمہاری محبت میں اداس ہو رہی ہوں اور تم؟ ہیر نے اسے دھموکا جڑتے خفت سے رخ پھیرا۔ اتنی محبت فی الحال تم صرف میرے بھائی سے کرو بس۔ اس نے ہیر کو محبت سے دیکھا اور کسی نے اسے۔ ہیر کے چہرے پر رنگ بکھرے تھے۔ اوئے ہوئے، کون کسی آ گیا جڑا ردا نو محبت نہ دیکھ رہا ہے؟ اف ہیر، 1 مہینہ ہونے کا تمہاری شادی کو، کم از کم اب تو شرمانا بند کر دو۔ ردا اس کی حالت پر ہنسی تھی۔ تمہارا وقت آئے گا نا تب پوچھوں گی۔ ہیر کی بات پر تھوڑا دور کھڑے وجود کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اوئے ہوئے، کتنے بھینسالہ تے نہیں ہیں۔ ایٹ لیسٹ تمہاری طرح لال پیلی تو بالکل بھی نہیں ہوگی، میں دیکھنا تم۔ وہ مسکراہٹ دانتوں میں دبائے سامنے دیکھتی بولی، لیکن اس دلکش منظر کو دیکھتے ہوئے کسی کو اپنا دل سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ اوئے ہوئے، تمہیں بھینسوں سے فرصت ملے گی تو جاؤ گی نا ہنی مون پر؟ ہیر شرارت سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ ردا نے خطرناک تیوروں سے اسے گھورا، جبکہ اس وجود نے حیرت سے ہیر کو دیکھا۔ ہیر نے بولنے کے ساتھ ہی حفظ متقدم کے تحت اپنے قدم پیچھے بڑھائے تھے۔ تو چھا کیلو کھیلی تو میرو؟ اوئے ہوئے، میں کیا سی نا بھینساں لائی، تم کیا کیلے ہنس رہے ہو میرو؟ اس کے بھائی نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا تھا۔ کچھ نہ ادا، کچھ نہیں ادا۔ وہ اس سے اب کسی شاپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا جواب دے کر اس طرف دیکھنے لگا جہاں وہ دونوں گئی تھیں۔ کاڈے وئی کہاں گئی؟ وہ ایک دم گھبرا کر ادھر دیکھ کر بولا۔ کیر کاڈے وئی، کون کہاں گئی؟ اس کے بھائی نے بھی ادھر دیکھا۔ تو ہاں جی بھاجائی ادا، آپ کی بھابھی ادا۔ وہ چہرے پر ہوائیاں لی اوپر نیچے اب اسے ڈھونڈنے لگا جس کا نام بھی وہ نہیں جانتا تھا۔ 10 منٹ اوپر نیچے تلاش کرنے کے بعد اپنا سر تھام گیا۔ ملی کیا؟ اس کے بھائی نے پوچھا۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔
वो बस हाटी मासी रहीमा खे हाथा क्यों बेओछा। फिर बस सब मासी रहीमा को हाँ कर देते हैं और क्या। इसका भाई दाएं भाई सर हिलाता हद अफसोस से बोला था। ओए होए, मासी रहीमा को बच के थे आया। मासी रहीमा ने फिर भाई पीछे पै गया। माफ़ क्यों माखे अदा, माफ़ कर दे मुझे अदा। वो झुंझला कर इसके सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए माल से निकल गया था। वो हंसता हुआ इसके पीछे था। राहिम ने इसे अपने साथ बिठाकर 2 दिनों में असाइनमेंट बनवाया जो कि वो जुमेरात को सबमिट करवा कर इसके साथ इस्लामाबाद रवाना हुई। वो लोग शाम 7 बजे इस्लामाबाद पहुंचे थे। होटल पहुंचकर राहिम ने इसे तैयार होने को कहा। हीर, ये हमारी लाइफ की सबसे पहली डिनर डेट होगी। वो इसे देखता मुस्कुराया था। जीन्स निकालते हीर के हाथ रुके थे। इसने ब्लैक कलर का शिफॉन का सूट निकाला था। वो इसे मनाल ले आया था। रोशनी भरा मंजर, जैसे आसमान से तारे उतर आए। वो मबहूत रह गई। इसकी नज़र नज़ारे से नहीं हट रही थी तो राहिम की नज़र इस पर से। देखे ना कितना हसीन व्यू है, वो सहरज़दा अंदाज में बोली। बिल्कुल, इसने गैर महसूस अंदाज में से खुद से करीब करते कहा। वो छेपी थी। मैं अपने लिए सामने मंजर की बात कर रही हूँ। वो इसकी गिरफ्त से निकली थी। अपनी अपनी पसंद की बात है भाई। वो इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखता बोला। हीर इसकी नज़रों से पिघली जा रही थी। वो बच्चों की तरह बार बार इसके साथ सेल्फी ले जा रही थी। वो इसकी हरकतों पर मुस्कुराया जा रहा था। दूसरे दिन इसे फैसल मस्जिद लैब। वो पिंक ड्रेस में सर पर दुपट्टा ओढ़े मुअद्दब बनी हुई थी। इसके बाद वो इसे आगे ले जाना चाहता था जब इसकी अनोखी ज़िद पर राहिम ने से घूरा। करीबी तो है, प्लीज़ ले चले ना। वो बस ज़िद थी। हीर, तुम्हारा दिमाग ठीक है? दोबारा वापस होटल जाने की कोई तुक है क्या? वो तपा था। लेकिन हीर की मिन्नत समाजत पर वैसे ले आया पर नाराज़गी के तौर पर वो नीचे खड़ा रहा। 9-10 मिनट बाद वो सामने से आती दिखाई दी। अपनी बचपन की बीवी का अक्सर मुख्तलिफ अंदाज देखकर राहिम के होंठ हुए थे। वाइट जीन्स, येलो शर्ट जिस पर घुटनों तक आता, वाइट अपर, गले में येलो और वाइट नेट का स्टोल था, ब्लू और वाइट स्नीकर्स, बालों की ऊंची सी पोनी बनाए वो राहिम के दिल को खुशगवार अंदाज में धड़का गई। आप कौन खातून है भाई? मेरी बचपन की बीवी कहाँ गई? वो इसे सटता पैर देखते हुए पूछा तो वह खिलखिलाई थी। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? राहिम की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखकर गर्दन अकड़ा कर पूछ रही थी। इतनी कि मैं सोच रहा हूँ अगला ट्रिप वाकई आउट ऑफ कंट्री होना चाहिए। इसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह चाहत देकर हीर राहिम के चेहरे की शदाबी में इजाफा हुआ था। शक्कर पड़ियाँ, लेक व्यू पार्क, सारा दिन वो इसी शहर का चप्पा चप्पा दिखाता रहा। ये दिन हीर की ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे। वो मिनट मिनट की तस्वीरें रिदा और फायजा को व्हाट्सअप कर रही थी। सारा दिन घूम फिरने के बाद रात को बेड पर लेटा इसे कपड़े बदलने की वजह पूछा तो वह हंस प्यार तालती पालती मार के इसके पास बैठी थी। मैंने इतने मज़े की शॉपिंग की थी यहाँ आने के लिए। पहले दिन आप मुझे डिनर डेट पर ले गए। अपनी ज़िंदगी की पहली डिनर डेट पर कोई पागल ही जीन्स शर्ट जॉगर्स पहनेगी। और दूसरे दिन फैसल मस्जिद। फिर आप मुझे आगे ले जाते। सारा दिन हम बाहर रहते तो फिर ये मैं ड्रेसेस कब पहनती? वो मासूमियत से बोलती आखिर में मुँह फुलाकर बोली। राहिम मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छे। अचानक वो इसके दोनों हाथ थामे शिद्दत जज्बात से बोली। मैंने तुम्हें थैंक्स सिखाया भी था जाना। राहिम ने गंभीर लहजे में कहते इसे अपनी तरफ खींचा था। मुझे नहीं पता, पहले मुझे ज़ू जाना, फिर मरी जाऊंगी मैं। वो सुबह से ज़िद किए बैठी थी। हनीमून पर ज़ू कौन जाता भला हीर? इन सारे दिनों में वो राहिम हसन को तपाने से बाज फिर भी नहीं आई थी। आप क्या चाहते हैं हीर? राहिम हसन इस्लामाबाद और हाथी, शेर, चीते, मोर, बंदर, चिंपैंजी को हाय के बगैर चली जाए? मुँह फरा कर बोली थी। ओए होए, एन भी ज़ू ही छाड़ जा। इसे जानवर से खास लगाव था, ये बात वो जानता था, पर इसकी मंतक पर हमेशा की तरह राहिम ने दांत पीसे। हाँ चलो, अपनी बरादरी से भी मिल ही लो तो अच्छा है, वरना दोनों ही बेसकून रहोगे। बिस्ती जी नहीं होगी। वो वॉलेट जेब में रखता दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक मिनट, मेरी बरादरी किसे कहा है? वो इसके सामने आती शर्ट की स्लीव्स ऊंची चढ़ाए हुए लड़ने मरने को तैयार हुई। ब्लैक जीन्स, रेड बटन वाली शर्ट, रेड और क्रीम स्टॉल, ऊपर से ब्लैक अपर, रेड और वाइट स्नेकर्स। राहिम हसन सब कुछ भूल के इसके वजूद में खोया था। इसकी नज़रें खुद पर महसूस करती हुई पलटी थी। चले ना, देर हो रही है। वो मिनमिना कर आगे बढ़ने को थी जब राहिम ने इसे पीछे से अपनी तरफ खींचा। लेकिन मुझे नहीं हो रही। वो इसके कान में सरगोशी करता बोला। हीर की धड़कनें बेतरतीब हुई। ये सब आप अपने शहर जाकर कर लेना ना, यहाँ वाली चीज़ें नहीं होंगी। चले ना प्लीज़। वो घबराहट में पता नहीं क्या बोलती हुई इसकी गिरफ्त से निकल कर बाहर चली गई। वो कहका लगाता इसके पीछे निकला था। ज़ू के बाहर खड़ा वो रेंटा कार वालों का इंतज़ार कर रहा था। इसे गाड़ी खुद ड्राइव करने की आदत थी और हीर की मौजूदगी में तो वो खुद ही करना चाहता था। ज़ू जाने से पहले वो सुबह इनके ऑफिस गया था। इसकी मतलूबा गाड़ी आने में 20 मिनट लगते, लेकिन हीर से सब्र नहीं हुआ। वो सारा पेपर वर्क करने के बाद इसलिए ज़ू आया था। वो ड्राइवर को लोकेशन समझा रहा था जब अचानक इसके पास आई। अपना वॉलेट दीजिएगा। पूछने के बाद जवाब का इंतजार किए बगैर इसकी जेब से वॉलेट निकालती आगे बढ़ गई थी। राहिम ने बेतवजही से इसे देखकर फिर सामने ड्राइवर की तलाश में नजरें घुमाई। तुम्हें कुछ खाना है क्या? इसे फल वाले के सामने खड़े देखकर इसने करीब आते पूछा था। नहीं तो। मुनफ़ी में सहलाती वॉलेट इसके हाथ में देगी थी। अच्छा हो, गाड़ी आ गई। वो इसका हाथ थामे गाड़ी की तरफ बढ़ा था। गाड़ी मरी के हदूद में दाखिल हो चुकी थी जबकि हीर साहिबा की नज़र जो कब से खिड़की से बाहर थी अब दरख्तों पर परवास करी थी तो कभी बर्फ़ के पिघलते टेलों पर। ये तुम बाहर इतना गौर से क्या ढूंढ रही हो हीर? वो कब से राहिम को इग्नोर किए बाहर के नज़ारों में गुम थी, लेकिन अब तो वो गाड़ी की खिड़की से पूरे का पूरा मुंह बाहर निकाले हुए थी। बंदर। इसने जोश से दरख्त से लटकते बंदर की तरफ इशारा किया, फिर इसी जोश से राहिम की तरफ मुड़ी, पर इसे खुद को घूरता पाकर एकदम सीधी हुई।
میرا مطلب ہے بندر ڈھونڈ رہی ہوں نا، میں نے سنا ہے مری میں بہت سارے بندر ہوتے ہیں۔ وہ پھر کھڑکی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو بندر کا کیا کرو گی تم ہیر؟ وہ اپنے غصے پر قابو پاتا پر مشکل اپنے لہجے کو نرم بناتا بولا، اتنے خوبصورت اور رومانٹک ماحول میں سے بندر یاد آ رہا تھا۔ ہائے رے راہم حسن تیری قسمت، اس کے رومانٹک موڈ نے اس کے اندر دہائیاں دی تھی۔ دیکھوں گی لاڈ کروں گی، تب کیوٹ سا تو ہوتا ہے، پہلے پالا سا کیوٹ سا بکرا اور اب کیوٹ سا بندر۔ ہیر بندر بھی کیوٹ ہوتے ہیں کیا؟ راہم کا دل اپنا سر پیٹنے کو کیا۔ ارے آپ کو کیا پتہ کتنے کیوٹ پالش ہے۔ وہ آدھی کھڑکی سے باہر لڑکی بندروں کو دریافت کرتی ان کی شان میں قصیدے پڑھتی، جب اچانک اس کی نظر پگھلتی برف پر چھلانگیں مارتے برف پر پڑی، بندر پر پڑی۔ وہ ایک دم مڑی تھی۔ اف، گاڑی روکیں گاڑی روکیں! وہ اس کی اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے چیخی تھی۔ ہیر پاگل ہو کیا؟ اس نے بمشکل گاڑی کو کنٹرول کر کے سڑک کے کنارے روکا۔ حواسوں پر قابو پا کر راہم نے اسے گھورنا چاہا پر وہاں پر واقع سے تھی۔ وہ اس کی خشمگین نظروں سے بے نیاز پیچھے رکھے بیگ سے 6 عدد کیلے برآمد کر چکی تھی۔ یہ کیلے کہاں سے آئے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ یہ میں نے ابھی نا زو کے باہر فروٹ والے سے لیے۔ وہ اس کا والٹ لیے فروٹ والے کے پاس کیلے خریدنے گئی تھی۔ ہم ابھی کچھ دیر میں لنچ کریں گے، ابھی کیلے کھانے کی کیا تک ہے؟ وہ مشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ ایک نظر لب پھینچ کر دائیں طرف اپنی سائڈ پر نظر آنے والی کھائی کو دیکھ کر اس کے دل نے بے اختیار چاہ کے ہیر کا ہاتھ تھام کر کھائی میں کود جائے۔ اوئے ہوئے، یہ میرے لیے تھوڑی ہے، یہ تو ارے واہ واہ، وہ دیکھیں وہ کیوٹ سا پالا سا بیبی مجھ سے ملنے آیا۔ وہ بڑے آرام سے دروازہ کھول کر نیچے اتر چکی تھی۔ ہیر، وہ چیخا، لیکن وہ کان لپیٹے اپنی برادری کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہونٹ پھینچ کر وہ بھی مجبوراً نیچے اترا۔ او ہیلو کیوٹ پالش بیبی، ادھر دیکھو یہ لو نا بنانا۔ وہ بندر کی طرف کیلا بڑھاتے بولی۔ ہیر تم رہو اپنی اس برادری کے ساتھ، میں جا رہا ہوں۔ راہم جو کب سے صبر کے گھونٹ پیتا اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا ایک دم بولا، ایک منٹ نا، یہ کیلے ان کے لیے تو ثواب تو پورا ہونے دے۔ وہ پاس آتے دوسرے بندر کو بھی کیلا تھماتی بولی تھی، اس لڑکی کو بندروں کو خوش کر کے ثواب کمانا، بھلے سے شوہر جائے بھاڑ میں۔ وہ دل میں لایا تھا۔ دیکھتے دیکھتے 3-4 بندر کیلوں کے لالچ میں درختوں سے کودتے بھاگتے ہیں۔ راہم بے اختیار اس کی طرف بڑھا کیونکہ اس کی بے وقوف بیوی اپنے کیوٹ سے پالے سے بندر میں مصروف تھی۔ ہیر وہ سامنے دیکھو، گاڑی میں بیٹھو جلدی۔ اس سے پہلے کہ ہیر راہم اپنی طرف آتے بندروں کی فوج کو دیکھتی، ہیر کے کیوٹ سے پالے سے بندر نے کیلے ختم ہوتے اس پر جمپ لگانا چاہی۔ وہ ایک دم چیختی ہوئی دور ہوتی پیچھے کھڑے راہم سے ٹکرائی، لیکن اسے پیچھے کھڑے دیکھ کر وہ مڑ کر اسے لپٹی تھی۔ اس کا خوف سے دھڑ دھڑ کرتا دل راہم کو اپنی جان میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ بے وقوف لڑکی، گاڑی میں بیٹھو ورنہ تمہارے ساتھ یہ مجھے بھی تمہاری برادری میں لے جا کر درختوں پر لٹکانے پر مجبور کر دیں گے۔ وہ اسے خود سے ہٹاتا سورج سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھا چکا تھا۔ اسی تیزی سے اس کی سائڈ کا دروازہ بند کر کے گھوم کر اپنی سائڈ پر آ کر بیٹھا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ ایک دم اس کی طرف مڑا۔ وہ کھڑکی کا شیشہ چڑھا کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھے۔ تم ایک نمبر کی بے وقوف لڑکی ہو، کب عقل آئے گی تمہیں ہیر؟ کیا کروں میں تمہارا؟ دل تو کرا ایک۔ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتا ہوا اچانک اس سے لپٹی زور و شور سے رونے لگی۔ وہ ایک دم ساخت ہوا تھا۔ ہیر کے دل کی دھڑکن ابھی بے ترتیب تھی۔ میں تو سمجھی تھی وہ کیوٹی کی طرح، کیوٹ پالا شا، بالکل کیوٹی کی طرح مجھ سے پیار کرے گا، لیکن وہ تو میرے کیلے کھا کر مجھ پر ہی حملہ، غدار کہیں کا۔ بات ادھوری چھوڑ کر پھر رونے لگی۔ راہم کے ہونٹوں کو بے ساختہ مسکان نے چھوا تھا۔ اچھا ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، شاباش۔ راہم نے اس کی پشت سے ہلاتے سے چپ کروانا چاہا، اس نے اسے شانوں سے تھامے خود سے ہٹایا۔ ریتا سے بھی بڑا غدار، وہ ہتھیلی سے آنکھیں صاف کرتی سو سو کرتی بولی۔ اس کی بات پر اب کے راہم نے اپنی ہنسی کو ہونٹوں میں دبا لیا۔ ہیر وہ دیکھو تمہارا کیوٹی۔ راہم نے اس کی کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ ہیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، واقعی اس کا پالا سا بیبی کیلے کے لیے کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ مار رہا تھا۔ وہ ایک دم پلٹ کر پھر اس سے لپٹی تھی۔ چلے نا یہاں سے، کیا میری لاش کو واپس لے جائیں گے؟ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ نہیں، کھائی میں لاش کہاں سے ملے گی؟ ہیر اس کے سر کو دیکھتا وہ شرارت سے بولا۔ فکر نہیں کریں، آپ کا ہاتھ پکڑ کر گروں گی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی بولی۔ وہ کہکا لگا گیا، چلے نا یہاں سے۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتی خفگی سے بولی، اب ایسے کیسے گاڑی چلاؤں گا میں؟ وہ خود سے لپٹے دیکھ کر بولا تھا۔ ہیر ذرا سی دوری پر رخ اس کی طرف ہی موڑے رکھا۔ وہ ہنستا وہ ہارن بجاتا گاڑی تیزی سے وہاں سے بھگا لایا تھا۔ تو اپنا ایڈونچر کر لا، تیری مونچھیں کمال کی ہیں ویسے میرو۔ فواد نے ہنستے ہوئے اس کی مونچھوں کو تاؤ دینا چاہتا۔ ہاتھ نہیں لگانا انہیں۔ جب وہ جھنجھلاتا وہ پیچھے ہوا۔ فواد کی ہنس ہنس کر حالت بری تھی۔ فواد تو میرو کی تو آ گیا، اور تجھے کیا لگتا ہے یہاں کی لڑکی مہران سومرو کی ان مونچھوں اور اس کی ایک عدد پیاری سی بھینس سے شادی کرنے پر مان جائے گی؟ اور اس پر ستم یہ کہ جس کے سامنے تجھے یہ عظیم آپشنز رکھنے تھے، اسے تو اپنی آدھی پونی نظر کو پہلی نظر ہونے سے پہلے کھو بیٹھا۔ فواد اس کی ساری بات سن کر اس پر مستقل ہنسے جا رہا تھا۔ فواد کی ہنسی سے سامنے بیٹھے وجود کے غصے کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کمینے انسان، میری مونچھوں نے یا میری بھینس نے نہیں، میں نے کرنا نکاح نامے پر سائن۔ اس نے اپنی مونچھوں کی طرف بڑھتا فواد کا ہاتھ چھٹکا۔ بات تو وہی ہے، اسے تیرے ساتھ تیری یہ عظیم مونچھوں اور تیری وہ پیاری سی بھینس بھی تو گفٹ میں ملے گی نا۔ فواد نے اپنے ہونٹوں پر دونوں ہاتھوں سے مونچھوں کو تاؤ دینے کا اشارہ کیا تھا۔ اوئے ہوئے، میں لگتا ہیر دی بدو ماما لگ گئیاں، آ گیا ہے اودے واسطے مچھڑتے بھینساں والا ریدا واسطے۔ اور وہ بھینس کیا نام تھا بھلا اس کا؟ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ چھوڑ یار، تو دوست کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ فواد نے بمشکل ہنسی روکتے اس کا بازو تھام کر دوبارہ بٹھانا چاہا۔ اچھا بیٹھ، ناراض کیوں ہوتا ہے یار؟ فواد کی بات پر اس نے اسے گھورا تھا۔ بیٹھ نا یار، ایسے نہ دیکھ، یار ہے تو اپنا، سوچتے تیری مشکل کا حل بھی۔ وہ اس کے کندھے کو تھپک کر بولا۔ وہ اس کا ہاتھ چھٹک کر بیٹھا، پھر سامنے پڑا چائے کا کپ اٹھا گیا تھا۔
ویسے تف ہے مہران سومرو تم پر، ساری زندگی بس ایک لڑکی پسند آئی تجھے، اس کا بھی حال پتہ معلوم نہ کر سکا تو۔ فواد پھر بھی باز نہیں ہے، بول کر افسوس سے سر ہلائے۔ تو تیرے سامنے بکواس کر رہا ہوں اب تک میں، تو کیا چاہتا ہے اس کے سامنے جا کر کہہ دیتا کہ خاتون میں یعنی مہران سومرو کو آپ سے پہلی سے بھی کم بلکہ آدھی پونی نظر میں محبت ہوگی، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ چائے کا کپ میز پر رکھ کر پھر سے تپا تھا۔ صرف مہران سومرو سے نہیں بلکہ اس کی مونچھ اور بھینس سے بھی۔ فواد نے بمشکل اپنی ہنسی روک کر ٹکڑا لگایا تھا، لیکن پھر اپنی بات پر ضبط نہ کرتے اس کے منہ سے بے ساختہ کہہ کر نکلا۔ اب کہ مہران سومرو اپنی ہنسی بھی روک نہیں پایا۔ تو ایک نمبر کا کمینہ ہے، تجھ سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ خیر یہ بتا راہم کہاں ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتا پوچھنے لگا۔ ماں صدقے جائے، راہم نے بھی جانتا باسور تیری آدھی پونی نظر دی محبت تیرے آس پاس ہی ہے۔ ہنی مون انجوائے کرا اسلام آباد میں، فواد مدد سے بولا۔ شاباش ہے بیٹا، تو انجوائے کر چکا، وہ کمینہ کر رہا ہے، اور تو کمینہ اپنی آدھی پونی نظر کی محبت کو پہلی ہونے سے پہلے کھو چکا ہے۔ وہ اس کی بات پر کاٹتا بے ساختہ برجستہ بولا۔ اب کہ مہران نے کہہ کر لگایا، میں سمجھ لوں گا میری قسمت میں نہیں تھی۔ اس نے کسی کا سندر روپ آنکھوں میں لاتے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے تھے۔ ارے میرے یار، اس کی قسمت میں وہ عظیم مونچھ اور تیری وہ پیاری سی بھینس نہیں تھی بس۔ فواد نے سر ہلایا، وہ ہنسا تھا۔ چھوڑ یار، میں اپنی محبت کی قربانی دینے کو تیار ہوں، تو بس مجھے ماسی رحیمہ کی لیڈی ڈائنا سے بچا لے، میری شادی کرا دے یار۔ اوئے ہوئے، وہ زور سے دہائی دیتا بولا۔ فواد اس کی حالت پر پھر سے ہنسنے لگا۔ یہ دن ہیر کی زندگی کے حسین ترین دن تھے، گو کہ اس نے ہمیشہ کی طرح راہم حسن کا ضبط آزمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے باوجود راہم حسن نے اس پر اپنی محبتوں کا وہ رخ دکھایا جس سے وہ اب تک انجان تھی۔ ہم کل جا رہے ہیں، وہ یلو ٹراؤزر شرٹ میں کھڑکی میں کھڑی اداسی سے پوچھی تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم ساری زندگی کے لیے تو نہیں آئے تھے نا۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، وہ سامنے نظر آتے سرسبز منظر کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن لوگ تو 15 دن رہتے ہیں، 3 دن کا بھی کوئی ہنی امی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے بھاگتے ہوئے سیدھا راہم پر جم پا رہی تھی۔ کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے خود پر سے ہٹا گیا۔ چھپکلی، وہ مزید اس سے چمٹی تھی۔ توبہ ہیر، وہ چھپکلی ہے ڈائناسور جو تم مجھ پر جمپ مار کر میری ہڈیاں توڑنے لگی ہو۔ وہ بھنایا تھا۔ جا کر دیکھیں آپ کی قد کی جتنی ہوگی۔ وہ چھپکلی کی طرف دیکھتی بولی تھی، اس کی مبالغہ رائی پر راہم نے اسے گھورا۔ اوئے ہوئے، راہم تے قدی چھپکلی، بخش تو بیچاری کو، اب سو جو شاباش۔ وہ لیمپ آف کرنے لگا لیکن وہ اچھلی تھی۔ اب پالشی چھپکلی نہیں نکلی۔ 1 منٹ، آپ کا مطلب ہے میں اس کمرے میں چھپکلی کے ساتھ سوؤں گی؟ وہ آنکھیں پھاڑتے اس کے وجود کو یکسر نظر انداز کرتی بولی۔ راہم نے دانت پیسے۔ تمہیں اپنا اتنا بڑا بچپن کا شوہر نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ اسے گھورتا ہوا لیٹنے لگا تھا۔ لیٹ کیا رہے، مارے اس کو۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولی۔ اس کی بات پر راہم نے اپنا بازو چھڑا کر کروٹ لی۔ کل مار دوں گا، ابھی سو جاؤ۔ مقصد ٹالنا تھا، اب کہ وہ دونوں ہاتھ اس کے بازو پر رکھتی اس کا زبردستی اپنی طرف موڑ گئی۔ بالکل بھی نہیں، کال کرے ریسیپشن پر، ان سے بولے اس کا بندوبست کرنے، ورنہ میں اس ہوٹل میں کسی کو بھی نہیں سونے دوں گی۔ وہ اپنا فیصلہ سناتی سے تپا گئی۔ ہیر، ہم نے کل چلے جانا، ایک ہی رات کی تو بات ہے۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے اپنا لہجہ نرم بناتا بولا۔ اور اس ایک رات میں فوت ہوگی تو؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ دل تو کرے تمہیں کھائی میں۔ راہم نے بمشکل اپنی زبان روکی۔ شمعی قسمت چھپکلی کے خوف سے وہ سن بھی نہیں پائی تھی۔ ہار مانتے ہوئے 12:30 بجاتی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اس نے ریسیپشن پر کال کی۔ مینیجر نے معذرت کرتے ہوئے کمرہ بدلنے کی پیشکش کی۔ اس سے پہلے کہ راہم معذرت کرتا وہ بڑے حق سے ہاں کر گئے۔ راہم حسن کو اپنے حال پر رحم آئے۔ رات کے 1 بجے وہ اس سے سارا سامان پیک کروا کر کمرہ بدلوا گئی تھی۔ اوئے ہوئے، راہم حسن دے عظم تے حوصلے نے واقعی سلام۔ اگلے دن صبح 11 بجے وہ لوگ کراچی اپنے گھر آئے تھے۔ راہم تو چینج کرنے چلا کے، جبکہ وہ کب سے فائز اور ردا کا سر کھا رہی تھی۔ اف ردا، کیا بتاؤں، منال رات میں کتنا حسین لگتا ہے۔ وہ آنکھیں بس بند کرتی تصور میں منال پہنچی تھی۔ پھپھو کہہ تو ایسے رہی جیسے یہ دن میں روز منال جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہے۔ ردا کی بات پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ فائزہ کا کہکا جاندار تھا۔ تم؟ اس نے تکیہ اٹھا کر ردا کی پٹائی کرنی چاہی۔ میری دیوانی بھتیجی ابھی بھی جنگجوئی ہے۔ اس کے ہاتھ سے تکیہ لیتے ہوئے اسے دیکھ کر پیار سے مسکرائی۔ آپ کے جنگجو بھتیجے کے ساتھ جو رہ رہی ہو؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، اور ہمیشہ کی طرح دروازے پر کھڑا پھپھو کا پیارا بھتیجا سوچ رہا تھا کہ اتنی محبت لٹانے کے بعد بھی اپنی بچپن کی بیوی کے لیے جنگجوئی تھا۔ اوئے ہوئے، گال تو صحیح ہے بیچاری تھی۔ ویسے پھپھو، بھائی کو وہاں کھائیاں نہیں دکھی تھی کیا؟ ردا نے فائزہ کو دیکھا۔ میری جان کو وہ کھائی میں پھینکنے کا سوچ کر تو دکھائے، کان نہ کھینچوں گی میں اس کے۔ فائزہ نے محبت سے اپنی بھتیجی کو اپنے ساتھ لگایا۔ واہ پھپھو، آپ نے تو میرے کانوں کو ٹرین روکنے کی چین ہی سمجھ لیا، جب چاہے کھینچ لیتی ہیں۔ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دل میں سوچا کہ چھوڑے نا پھپھو اس کو، میں نے آپ کو زو کا تو بتایا ہی نہیں۔ اف ردا، تم یقین نہیں کرو گی، وہاں ان سے صرف 1-2 انچ چھوٹا تو شیر تھا۔ اس کی مبالغہ رائی پر راہم کا کہکا جاندار تھا۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہ ہنستا ہوا اندر آیا۔ مطلب کبھی چھپکلی کبھی شیر۔ بھائی اس کو کون سے زو لے گئے تھے آپ؟ ردا نے حیرت سے بھائی کو دیکھا۔ کوئی نہیں پھپھو، شیر کی ہائٹ سر کو ملا کر تقریباً ان کے جتنی تھی۔ وہ شیر کے قد آدم سائز کو ذہن میں رکھتی اپنی بات پر زور دیتی بولی۔ فائزہ ہنسی تھی، وہ چلتا ہوا سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہیر، تم نے ردا پھپھو کو اپنے کیوٹ سے پیارے سے بیبی کی بار۔ اس سے پہلے وہ جملہ پورا کرتا ہیر نے اسے آنکھیں دکھائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی راہم ردا اور فائزہ کے سامنے بندر والی بات کر کے ردا کو اس کا ریکارڈ لگانے کا موقع دے۔
ہے ہیر وہاں تمہیں کیوٹی بھی ملا تھا کیا؟ ردا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہیر نے شعلہ بار نظروں سے راہم کو گھورا۔ وہ اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا بمشکل اپنی ہنسی روکتا ردا کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا ویسا وہاں زو میں ہیر کو اپنی برادری ملی تھی بندروں کی۔ اس کی بات پر فائزہ اور ردا کا کہکا نکلا۔ ہیر نے غصے سے اپنے بچپن کے شوہر کو دیکھا جس کی عزت کا پول کھولنے والا تھا۔ ہیر تمہیں تو بندر بہت پسند ہے نا؟ فائزہ نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ایک دم سب بھلا کر جوش میں آئی۔ جی پپو اتنے کیوٹ سے پالے سے تھے، بالکل بیبی شا۔ وہ تصور میں بندر کو سوچتی بولی، چہرے سے جوش چھلک رہا تھا۔ بس کیوٹنس اوور لوڈڈ تھی، کیوں ہیر؟ راہم نے بے ساختہ اس کی بات پوری کی۔ ہیر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تبھی راہم کا موبائل بجا۔ اس نے ہنستے ہوئے کال ریسیو کی۔ کون؟ اپنا میرو؟ یہ کہاں سے مل گیا تجھے؟ وہ فواد سے بات کر رہا تھا، اس کی ہنسی اس کا لہجہ بتا رہا تھا۔ تبھی فائزہ اپنی بیٹی کے بلاوے پر کمرے سے اٹھ کر باہر گئی تھی۔ چلو آج شام مہران سومرو سے بھی مل لیتے ہیں۔ وہ اب اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ مہران؟ ردا نے زیر لب دہرایا تھا۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ او ہاں، اس کی بھینس، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں مٹھی، وہ کہہ کر لگاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اوئے ہوئے، ہیر کتنا پیارا نام ہے نا، ردا کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ ہاں بڑا سویٹ سا۔ ہیر نے اسے شرارت سے دیکھا پر وہ اپنے دھیان میں تھی۔ اس کا نک کیا ہوگا؟ ردا نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ نک؟ یہ خود ہی ایک کمپلیٹ نیم ہے، اس کا کیا نک؟ اس نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ اتنا بڑا نام، پیارا نام ہے، نک تو بن ہی سکتا ہے، ردا ہونٹوں کو سکوڑ کر بولی۔ اب مٹھی کا نک کیا بنے گا؟ ہیر نے سوالی انداز میں ہاتھ اٹھایا، حیرت سے پوچھا۔ اوئے ہوئے، مٹھی کون؟ ردا ٹھٹکی۔ اس کی بھینس، تم کیا سمجھی؟ ہیر نے اسے دیکھ کر شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ مرو تم، وہ بیڈ پر پڑے سارے تکیے سے مارتی کمرے سے نکل گئی۔ نہیں یار میرو، مونچھیں تجھ پر سوٹ کرنی ہے، اس فضول انسان کے کہنے پر مت جا۔ راہم نے اس کی تعریف کرتے فواد کو کھورا۔ مہران سومرو پر واقعی بڑی بڑی مونچھیں جچ رہی تھی، بالکل وڈیرے کا بیٹا لگ رہا ہے۔ فواد کے کہنے پر تینوں کا کہکا مشترکہ تھا۔ اور تو بتا، تو کیوں آن اینڈ آف رہتا ہے؟ راہم نے اس سے پوچھا۔ وہ دونوں 3 سال میں مشکل سے 3-4 بار ہی ملے تھے اس سے۔ بس یار اپنی زمینیں دیکھ رہا تھا، بھائیوں کے ساتھ بزنس کی کوشش کی، لیکن تو جانتا ہے میں گاؤں میں نہیں رہ سکتا، تو شہر آ گیا، اب یہی ملٹی نیشنل میں ہوں۔ وہ اپنے بارے میں سے بتانے لگا تھا۔ ویسے تم دونوں صحیح ہو بھائی، ایک نے بھاگ کر شادی کر لی اور بچپن کے شوہر نے تو 10 دن میں رخصتی۔ اس کی بات پر فواد نے تھپ سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، جبکہ راہم کا کہکا جاندار تھا۔ اور تو ہنی مون سے بھی آگے، وہ دہائیاں دے رہا تھا۔ فواد اور راہم ہنسے جا رہے تھے۔ تو جل ککڑے، تو بھی کر لے شادی، کسی نے روکا کیا؟ راہم کے کہنے پر مہران نے سے گھورا۔ ہاں لڑکیاں تو جیسے آسمان پر ٹپک رہی ہیں، 1 ہفتہ ہی بچا میرے پاس بھائی، وہ عجیب سی صورت بنا کر بولا۔ اس کی بات پر راہم ٹھٹک کر سیدھا ہوا۔ مطلب تو یار مجھے فواد نے کچھ نہیں بتایا، آئی ایم سوری، لیکن اگر تو بتانا چاہے تو۔ راہم کا لہجہ حد رنجیدہ اور سنجیدہ تھا۔ فواد اور مہران دونوں نے کچھ عجیب، کچھ حیرت کے تاثرات سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان دونوں نے اپنی نظریں راہم پر مرکوز کی۔ میرو کچھ کر سکوں اگر میں تیرے لیے؟ راہم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا۔ ایک منٹ، تو کیوں ملکہ جذبات بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے؟ مہران نے اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے الجھن سے پوچھا۔ کچھ ایسے تاثرات فواد کے بھی ہونے کے بعد 1 ہفتہ، ابھی تو نے تو کہا کہ ایک ہفتہ تیرے پاس۔ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رک رک کر بولا۔ تیرا مطلب ہے کہ میں اس دنیا سے جانے والا؟ مہران نے حیرت سے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ راہم تڑپ ہی تو گیا۔ نہیں یار، اب تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، ایسے نہ بول۔ اس کی بات کو سمجھتے فواد نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تو میڈیکل سائنس میری پھپھی کی لڑکی ہے جو اس کی ترقی پہ میں پنگڑے ڈالوں؟ مہران ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ فواد جتنی دیر سے اپنے اوپر ہاتھ رکھے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، ایک دم کہکا لگا کر ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ راہم کے چہرے کے ناقابل فہم تاثرات دیکھ کر فواد نے ایک ہاتھ راہم کے کندھے پر رکھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے مہران کو بٹھانا چاہا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتا خفا خفا سے واپس بیٹھ گیا۔ فواد ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ دیکھ بھائی، اس کی اماں نے 1 ہفتے کا ٹائم اس سے لڑکی ڈھونڈنے کا دیا، اور تو اسے اوپر پہنچا۔ فواد بات آدھی چھوڑ کر پھر ہنسنے لگا۔ اس کی بات پر اب کے راہم زور سے ہنسا۔ بڑے کمینے دوست ہیں میرے، دونوں خود شادیاں کر کے بیٹھے، مجھے ایک ملی تھی، وہ بھی میری قسمت۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا فواد نے اس کی بات کاٹی۔ راہم سگریٹ دے یار۔ لیکن راہم مہران کی آدھی بات پر ہی اٹکا تھا۔ کون، کہاں ملی تھی؟ وہ متجسس ہوا۔ ارے یار اس کی شکل دیکھ، اس کو مٹھی کے سوا کوئی لفٹ کروا ہی نہ دے۔ فواد نے بات بدلی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، راہم کا کہکا جاندار تھا۔ مہران نے بھنا کر فواد کو دیکھا جو اپنے آنکھ کے اشارے سے کچھ بھی راہم کو بتانے سے منع کر چکا تھا۔ مہران بظاہر الجھا تھا، لیکن فواد کی بات مان لی تھی۔ راہم اور فواد تو بچپن کے دوست تھے، جبکہ مہران ان سے کالج میں ملا تھا، پھر یونیورسٹی میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینے کی وجہ سے دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ یونیورسٹی کے بعد راہم نے ڈبل ماسٹرز کرنے کے لیے دوبارہ ایڈمیشن لے لیا۔ فواد اور مہران نے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا۔ مہران واپس اپنے گاؤں چلا گیا، آنا جانا لگا رہتا، لیکن پھر پروفیشنل زندگی میں قدم رکھتے ہی سب مصروف ہوتے چلے گئے۔ لیکن راہم اور فواد کی دوستی ویسی رہی تھی۔ یونیورسٹی کے بعد 3 سالوں تک ان کی مہران سے اچھی ملاقات رہی، لیکن پھر مصروفیت کی بنا پر آنے والے مزید 3 سالوں میں صرف 3-4 بار ہی ملاقات ہو سکی، اور آج اتنی دوریاں اور فاصلوں کے بعد بھی وہ لوگ بالکل پہلے جیسے تھے۔ مہران نے گھر آ کر فواد کو کال کی تھی، وہ اسے راہم کو نہ بتانے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔
میں اسے تیرا سالہ بنانے کا سوچے ہوئے ہوں اور تو اسے اپنی آدھی پونی نظر کے ناکام عشق کی داستان سنانے لگے تھے۔ فواد تپا، کیا مطلب؟ راحم میرا سالہ؟ وہ ایک دم لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ تجھے یہاں کی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا؟ حالانکہ مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش ہی صحیح۔ فواد نے تصدیق چاہی۔ نہیں، ایسے بکواس کر رہا تھا۔ اس کی آخری بات پر اسے زارا تپا۔ میری بات سن لے، ابراہیم کو میں بچپن سے جانتا ہوں، بہت اچھی فیملی ہے، اس کی بہن میرے سامنے بڑی ہوئی ہے، بس یوں سمجھ لے معصوم سی بچی ہے۔ ویسے تو تیرے جیسے مچھڑ سے اس معصوم کا جوڑ بنتا نہیں ہے، پر جو قسمت۔ فواد سنجیدگی سے بولا۔ مہران کا دل جس کی بات کے دوران بھنگڑے ڈال رہا تھا، آخری بات پر اس نے دانت پیسے۔ رہنے دے، چراغ لے کر بھی ڈھونڈے گا نا راحم حسن تو میرے جیسا بہنوئی نہیں ملے گا اسے۔ اوئے ہوئے، وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا بولا تھا۔ نہیں یار، تیرے جیسے تو مل ہی جائے گا اسے، بس تیری جیسی مونچھ اور وہ مٹھی نہیں ملے گی اسے۔ فواد کے کہنے پر مہران کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ جل رہا ہے تو مجھے پتہ ہے، مہران کے دل سے بوجھ اترا۔ چلو میں راحم سے اپنے طریقے سے بات کرتا ہوں، تو جب تک وظیفے کر کے راحم کے گھر والے تیری مونچھ اور مٹھی کے ساتھ تجھے بھی قبول کر لیں۔ وہ تینوں دوست بالکل سنجیدگی سے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ بڑا ہی کمینہ ہے تو، مہران نے ہنستے ہوئے فون رکھا۔ تکیے کو باہوں میں بھیج کر وہ آنکھیں بند کیے لیٹا، لیکن چھم سے کوئی سامنے آیا۔ وہ گردن اکڑا کر آنکھوں میں شرارت لیے ہنس رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولی۔ تنگ نہ کر جانے من، جب قسمت میں نہیں ہو تو تصور میں بھی میں آ کر پریشان کر۔ وہ اس کے اکثر کہتا تکیے کو باہوں میں بھیجے رخ موڑ کر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ میں نے تو لگتا قسمت ادھر ہی پھوٹنی ہے، ہوں دیکھو ردا دی پھوٹ دی کہ مچھڑ دی پھوٹ دی۔ فواد نے اس سے بات کی تھی، بظاہر تو راحم کو مہران میں کوئی خامی نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے بات حسن صاحب اور کمال صاحب کے آگے رکھی، اس کی ضمانت راحم لے رہا تھا۔ ان دونوں کو پہلا کیا اعتراض ہوتا؟ انہوں نے مہران کو گھر بلانے کا کہا۔ شام کے گھر کے لوگ پہلے مہران سے مل لیتے جب تک اس کی ماں، بھائی اور بھابھیاں بھی پہنچ جاتی گاؤں سے۔ بدھ کی شام کو راحم نے مہران کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ جب سے بات ہیر کو پتہ چلی تھی، اس نے ردا کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ آج بدھ تھا، فائزہ بھی صبح صبح پہنچ گئی تھی۔ میری پیاری بہنیاں بنے گی دلہنیاں، ہیر نے اپنا گلا پھاڑتے ہوئے اس کے سر پر اپنا دوپٹہ ڈالا۔ پھپھو دیکھ لیں اس کو، ردا جو کب سے اس کی حرکتیں برداشت کر رہی تھی اب کہ منمناتی ہوئی فائزہ سے اس کی شکایت کر گئی۔ ردا نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر ہیر کو گھورا۔ بھائی بہنیں ایسے موقع ہاتھ سے تھوڑی جانے دیتی ہیں۔ فائزہ نے اسے شرماتے دیکھ کر ہنستے ہوئے ہیر کی سائڈ لی۔ بالکل، اب آپ دیکھیے گا پھپھو میں کیسے اسے گن کر بدلے لیتی ہوں۔ ہیر کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی، کانفیڈنٹ سی ردا کی باتوں پر اس کی باتوں پر گھبرائے جا رہی تھی۔ پھپھو مجھے یقین نہیں آ رہا اپنی ردا شرما رہی۔ ویسے پھپھو جو کچھ آپ نے مجھے اچھی بیوی بننے کے لیے سکھایا تھا نا، وہ سب اپنی ردا کو سکھا دوں گی، آخر سینئر ہوں اس سے۔ ہیر نے اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ استغفر اللہ پھپھو، یہ شادی کے بعد بالکل بے شرم ہوگی۔ وہ بولتی ہوئی ایک دم کھڑی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی تھی جب اندر سے آتے راحم سے ٹکرائی۔ دیکھ کر ابھی تھوڑی نا تمہیں رخصت کرے، راحم نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر چھیڑا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسی کے شانے میں چہرہ چھپا گئی۔ سب کے کہکوں پر ردا کی اپنی شرمیلی ہنسی بھی شامل تھی۔ نام تو بتاؤ میرے داماد کا بھائی، فائزہ نے ہنستے ہوئے راحم سے پوچھا۔ اب تک تو ہیر اور ردا بھی انجان تھی نام سے، بتا دوں؟ وہ بہن کو بازو کے ہلکے میں لیے سر جھکائے اشارے سے پوچھا تھا۔ بھائی پلیز آپ اپنی بچپن کی بیوی کی طرح ایکٹ تو نہ کرے۔ وہ اس کے اشارے میں منہ چھپاتے ہیر پر طنز کر گئی۔ فائزہ اور راحم کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ غدار نہ ہو تو، جبکہ ہیر نے دانت پیسے۔ اچھا نام تو بتائیں نا بھائی میرے دلہا بھائی کا، وہ راحم کو دیکھتی خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ پھپھو میں آپ لوگوں کے لیے چائے لے آتی ہوں، وہ راحم کے حصار سے نکلی۔ مہران سومرو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ردا کے دل نے بیٹ میں اس کی ہیر کو سکتا ہوا۔ یہ وہی نام تھا جس دن راحم کے منہ سے سن کر ہی ردا کے دل کو پہلی بار اچھا لگا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، اس کے نکلتے ہیر کا سکتا ٹوٹا۔ میں ردا کی ہیلپ کرواتی ہوں۔ وہ بھی تیزی سے بیڈ سے اتری۔ ارادہ باہر جانے کا تھا جب ہڑبڑاہٹ میں راحم کے کندھے سے جا لگی۔ سو سوری، وہ اس کے کندھے کو سہلاتی باہر نکل گئی۔ فائزہ نے ہنستے ہوئے راحم کو دیکھا۔ یہ ابھی تک نہیں سدھری؟ وہ چلتا ہوا بیڈ پر بیٹھا۔ یہ ثانیہ عظیم اس جہاں میں واقعہ پذیر ہونا ناممکن ہے۔ وہ شانے اچکاتا بڑی سنجیدگی سے گویا انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ توڑ دیں پھپھو بھتیجی میرے کندھے ناتواں کو۔ اس نے اپنا کندھا سہرایا تھا۔ فائزہ بے ساختہ ہنسی، پھر وہ انہیں مہران کے بارے میں مزید بتانے لگا۔ ردا کی بچی، ہیر نے سے سیڑھیوں پر جا لیا، پھر گھسیٹتی بھی اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ ردا کے کمرے میں فائزہ اور راحم بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہے پاگل ہوئی ہو کیا؟ ردا اپنی کہلائی چھڑاتے چلائی تھی۔ وہ سمجھ گئی ہیر کیا کہنے والی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک بے ترتیب تھی۔ اب تو سوچ ہی لو میری بہن تم، وہ اپنے بیڈ پر گری تھی۔ پھر کوہنی بیڈ پر ٹکاتے ہوئے اس نے بڑے سکون سے اپنا سر اس پر رکھتے ردا کو مانی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ کس کا نک؟ ہیر تمہارا دماغ واقعی چل گیا شاید، وہ انجان بنی تھی۔ مٹھی کا، ہیر برجستہ بولی تھی۔ ردا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہیر کو دیکھا۔ مٹھی؟ ردا کی زبان سے لفظ ٹوٹ کر نکلا۔ دونوں کو لگا کمرے میں کسی نے ٹیپ ریکارڈر چلایا۔ اب دیکھنا بیٹا، تمہاری شادی میں نے بھینسوں کے کاروبار والے سے نہ کروائی تو کہنا، جس کی بڑی بڑی مونچھیں بھی ہوں گی۔ ہیر اس کی بھینس بھی ہے؟ ردا کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ اوئے ہوئے، اپنی بات یاد آنے پر ہیر نے ردا کو دیکھا۔ اس کو دیکھتے دیکھتے وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ پھر تو اس کی مونچھیں بھی ہوں گی ردا؟ ہیر کے بولنے پر ردا غش کھا کر بیٹھ گئی۔ آرام سے، پہلے میں دیکھتی ہوں وہ کہاں سے صحیح سے نظر آئے گا، پھر تم آنا۔ ہیر سرگوشی سے کہتی دبے پاؤں آگے بڑی۔ ردا اس بات میں سر ہلاتی وہیں رکی جب پیچھے سے آتی آواز پر دونوں اچھلی۔ میں بھی ہوں جی، میرے ساتھ یہ بے ایمانی؟
पीनो साहिबा खुद का इनके प्लान में शामिल न करने पर इनकी शामत बुलाने को दी। हाथ रखो इसके मुंह पर। हीर ने लबों पर उंगली रखते अपना दांत पीसे रिदा ने वाकई इसके मुंह पर अपना हाथ जमाते हुए इसकी बोलती बंद की। आखिर को उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। हीर आगे बढ़ी थी। ड्राइंग रूम की खिड़की ज़रा सी खुली हुई थी। शोमाई किस्मत खिड़की से लगे सोफे पर इस वक्त कोई भी बैठा हुआ नहीं था। हीर ने ज़रा सा झुक कर अंदर झाँका। सामने नजर आते वजूद को देखकर इसका हाथ अपने दिल पर गया, जबकि होंठ वहीं रह गए। सफ़ेद शलवार कमीज़, पैरों में मर्दाना चप्पल, दाढ़ी खनी नहीं थी। बिलाशबा वो ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक था, लेकिन ने सारा काम ख़राब किया था। ओए होए। हीर ने डरते मरते पीछे मुड़कर रिदा को देखा। रिदा ने धड़कते दिल से हीर के अंदाज को देखा। एक हाथ अभी भी दिल पर रखे वो हैरत से खुले होंठों से रिदा को घूरी थी। रिदा, इसकी तो मूछें भी हैं। हीर साहिबा को अगर इसकी मूछों पर इतराज़ हुआ तो कुछ गलत भी नहीं था। मौसूफ की दाएं बाएं लहराती मूछें ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। रिदा को कशी के दौरे आने लगे। पीनो को वहीं छोड़कर वो हीर के कंधे पर लटकी और पीनो साहब बेगम इसके कंधे पर। सामने 3 सीटर सोफे पर मौसूफ बड़ी शान से टांग पर टांग चढ़ाए बैठे थे। अच्छा खासा माकूल बंदा था, बस इसकी मूछें। रिदा का हाथ बेख्तियार अपने दिल पर गया। और बेटा कुछ अपने बारे में बताएं। इनाम साहब ने मुस्कुराकर इससे पूछा। मेहरान पुर एतमाद लहजे में अपने ख़ानदान की तफसील बताने लगा। हीर, ये तुम्हारी बद्दुआ है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रिदा की दुख भरी सरगोशी पर राहिम के कान खड़े हुए। साथ बैठे फवाद ने भी चौंक कर राहिम को देखा। ओए होए, हुन देखो कि बंदा राहिम दी इज्जत फुलू था। देखो रिदा, इतना भी बुरा बंदा नहीं है, पर्सनैलिटी तो देखो। हीर ने से बहलाया। राहिम ने टांग पर चढ़ी टांग उतारी थी। फवाद की होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। हाँ जी, आप इनकी मूँछों पर झूला भी झूल सकती हैं बाजी जी। ये पीनो थी। राहिम हसन ने दांत पीसे, जबकि फवाद ने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया। रिदा ने मुझा तो झूला पाना। रिदा ने बेख्तियार मुड़कर इसे धमोका चढ़ा। हीर ने होठों पर हाथ रख के अपनी बेसाख्ता आई हंसी को रोका। हाँ हाय बाजी, आप कब से हीर बाजी जी की तरह ख़तरनाक हो गई हैं। पीनो ने अपनी पीठ से लाई। हीर की हंसी एकदम रुकी। मेरी तरफ से भी एक लगाओ इस बदतमीज़ को। हीर ने पीछे मुड़कर पीनो को घूरा। ये सारी गुफ्तगू सरगोशियों में हो रही थी, लेकिन इनकी बदकिस्मती राहिम हसन और फवाद के खान इस सारी गुफ्तगू से फैज़याब हो रहे थे। फवाद का दिल कह के लगाने पर आमादा था इस समय, जबकि बंदे के अंदर पेचो ताप खा रहा था। इसने इस तराबी अंदाज में दोबारा टांग पर टांग चढ़ाई। फवाद होंठों पर हाथ रख के बैठा था। बकवास बंद करो तुम दोनों, वरना। रिदा ने दोनों को खश्मगी तेवरों से घूरते हुए धमकी दी थी। वरना क्या करोगी रिदा तुम? हीर ने उंगली दांतों में दबाए पूछा। लहजा हमदर्दाना था। रिदा बाजी, इनकी मूँछों से लटक कर खुदकुशी कर लेंगी जी। मुझे ना लटक के खुदकुशी करनी। पीनो बेगम नहायत ही अफसोस से बोली थी। फवाद को अच्छा लगा, साथ ही राहिम घबरा कर खड़ा हुआ। इससे ज़्यादा वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो तीनों की नज़रों से अब तक ओझल था। ड्राइंग रूम में मौजूद सब अफराद की नज़र राहिम और फवाद दोनों पर उठी। बेटा आप ये पानी पिएँ। खदीजा ने फवाद को पानी पकड़ाया जो खांस कर अपनी हंसी छुपा रहा था, और फवाद को घुरी से नवाजते कॉल का इशारा करता ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। इसको दफ़ा करो यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपनी खुदकुशी से पहले इसका गला दबा दूँ। इसने पीनो के गले की तरफ हाथ बढ़ाया। पीनो बेसख्ता पीछे हुई। हाय रिदा बाजी जी, आप तो इनकी मूँछें देखकर बिल्कुल ही हाथ से निकल रही हैं। पता नहीं सारी ज़िंदगी इन मूँछों के साथ आप कैसे गुजारा करेंगी जी। पीनो के दिल पर लगी थी। रिदा पीनो की तरफ मुड़ी। तुम रुको, मैं इसका गला दबा ही देती। पीनो भागने लगी, लेकिन सामने खड़े बंदे को देखकर रिदा और पीनो दोनों के पैरों से ज़मीन निकली थी। वो सीने पर हाथ बांधे आंखों में शोले लिए घूरने में मसरूफ़ था, लेकिन मोहतरमा हीर अभी तक मेहरान सोमरू की मूँछों में उलझी हुई थी। हीर भाई। रिदा ने नज़रें राहिम पर ही रखकर हीर की तरफ हाथ बढ़ाया। ख़बरदार जिस मुच्छड़ को अपने भाई से मिला। हाँ अच्छा, पर हर कोई मेरे बचपन के शौहर जैसा हैंडसम नहीं हो सकता, समझी। इनकी मूँछें भी हैं भी और नहीं भी, पता ही नहीं लगता। हीर राहिम हसन मेहरान सोमरू का तनकीदी नज़रों से जायज़ा लेती। बड़े मरे से राहिम हसन की हल्की की शेप को सोचती। अपने बचपन के शौहर की तारीफ़ों में रद्दुल लिसान थी। पीनो और रिदा दोनों ने थूक निकल कर हीर को इसके हाल पर छोड़ा, फिर सर झुका। दोनों इसकी साइड से होती वहाँ से खिसकी। रिदा देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी बद्दुआ लगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं हरगिज़ भी तुम्हारी शादी इस भैंसों वाले मुच्छड़ से नहीं। इससे पहले कि वो 19वीं सदी का बाप बनकर जुमला पूरा करती, किसी ने बेदर्दी से इसके होंठों पर हाथ रखे इसे अपनी तरफ खींचा था। बेचारे फवाद को एक बार खांसी का दौरा पड़ा। नहीं, फवाद अपने कान अंदर ही ला के बैठा है। मैंने कह दिया मेरी रिदा की शादी यहाँ नहीं होने दूंगी, बस। वो ज़ोर से बोली। और तुम होती कौन इतनी बड़ी बात कहने वाली? राहिम ने दांत कचकचा कर इसे देखा। मैं इस घर की बहू, अब मुझसे भी मशवरा लेना चाहिए आप सबको। वो गर्दन कड़ाकर बोली। इसकी बात पर सबने इसे हैरत से देखा। खतीजा, एहसन साहब और फ़ायज़ा के होठों पर इसकी बात पर मुस्कुराहट बिखरी। राहिम ने इसे हैरत, जबकि ज़रीना ने इसे गुस्से से देखा। और मैं रिदा के साथ ही नाइंसाफ़ी नहीं। इससे पहले वो मज़ीद बोलते हुए एकदम गुस्से में भरा इसकी तरफ बढ़ा था। मैं तुम्हारा दिमाग अभी ठीक। इसे अपनी तरफ आते देख वो एकदम चुप होती पीछे हटी। आराम से राहिम, फ़ायज़ा ने इसे थामा था। पागल हुए बच्ची है ये, तुम तो अकल करो। हसन साहब ने इसका बाजू पकड़ा। इनाम साहब इस सारे शोर शराबे से अनजान सर में दर्द होने के बायस अपने कमरे में आराम कर रहे थे।
बचपन में मुझे इसका दिमाग ठिकाने लगा देना चाहिए था। भाभी आप ख्वामखा मुझे रोकती रही हैं। ज़रीना ने इसे घूरा, वह रोने लगी थी। अरे क्या हो गया, सब बच्चे के पीछे पड़ गए। खतीजा का दिल हमेशा की तरह इसे रोते देखकर पसीजा था। इन्होंने इसे गले से लगाया। ताई अम्मी, वो मुच्छड़ हमारी रिदा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रिदा मुझे बहुत प्यारी है और मैं इसके साथ ज़्यादती कभी नहीं होने दे। ज़रीना ने दृष्टि से इसकी बात काटी। मुँह बंद करो अपना हीर, वरना मैं तुम्हारी शादीशुदा होने का भी लिहाज नहीं करूँगी अब। ज़रीना का बस चलता इसे दो तो लगा ही देती। बहुत बड़ी हो गई हो तुम। राहिम ने इसे गुस्से से घूरा। ताई अम्मी, ये तो ये चाहते हैं जैसे मुझसे नहीं पूछा गया, रिदा से भी नहीं पूछा जाए और ये अपनी मनमानी करे। मेरी तो मजबूरी थी, पर मैं रिदा के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी। इसकी बात पर खतीजा और हसन साहब के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी। राहिम ने हफ्की से फायजा को देखा, जो ईद की बात से ज़्यादा राहिम की शक्ल देखकर हंसी थी। देखनी आप इसे। ज़रीना ने शिकायत भरी नज़रों से खतीजा को देखा था। पहले की बात और थी ताई अम्मी, पहले मैं सिर्फ इस घर की बेटी थी, अब तो बहू भी बन चुकी हूँ, वो भी इकलौती बहू, लेकिन फिर भी मेरी कोई कदर ही नहीं है। वो सूसू करती बोली। राहिम का दिल किया जब भी वो बगैर सोचे समझे बोले इसका मुंह बंद कर दे किसी तरह। हसन साहब ने कहकर लगाया। अच्छा बस, सब बस करो, मैं अपनी बेटी से खुद बात करूँगा। इधर आओ मेरा बेटा। हसन साहब ने इसे देखकर अपना बाजू आ गया, लेकिन बीच में किसी जिन की तरह इस्तादा था। तैबू, ये ईद मिनमिनाते हुए राहिम की तरफ इशारा किया, जो ख़तरनाक तेवरों से इसी को घूरा था। इसकी बात पर मारे गुस्से के राहिम के नथने मजीद पूरे थे। अरे मैं खड़ा हूँ ना यहाँ, कुछ करके तो दिखाइए मेरी बेटी को, आजा शाबाश। इन्होंने एक नज़र राहिम को घूर कर इसे पिचकारा। वो राहिम को देखते हुए डरती डरती इनकी तरफ बढ़ी थी कि कहीं वो रास्ते में इन्हें दबोच ले। तुम आओ ज़रा। इसके करीब से गुजरते बड़बड़ाया था। इसकी धमकी पर एक लम्हे को हीर का दिल लरसा। वो तेरी से चलती इनकी मेहरबान बाजू में समाई थी। हाँ अब बताओ, क्या एतराज़ है मेरी बेटी को इस रिश्ते से? इन्होंने इसे अपने साथ सोफे पर बिठाया। वो बेटी के बाप थे, लेकिन वो कोई तंग नज़र बाप नहीं थे। इनकी सोच जहाँ चाह रही थी, अगर इस इनकार के पीछे वो वजह भी हुई, तब भी वो अपनी बेटी की पूरी बात सुनना चाह रहे थे। और इन्हें पता था हीर रिदा की वकील बनी हुई थी। तैबू, इसकी मूछें देखी थी आपने? आज के ज़माने में कौन ऐसी सुल्तान राइट टाइप मूछें? हीर, इससे पहले को बात पूरी करती ज़रीना ने ज़ोर से टोका। राहिम ने एक लम्हे को आंखें बंद करके अपने चेहरे पर हाथ रखा। सबर भतीजे। फायजा इसके कंधे पर हाथ रखते बड़बड़ाई थी। ये पिटने वाली अब मेरे हाथों। इसने अब के अपने से 10 साल बड़ी फुप्पो को भी खुरी से नवाजा था। फायजा हंसी। और कोई वजह? इन्होंने बगौर इसके चेहरे को देखते हुए कहा। इसके पास भैंस भी है। इसकी बात पर हसन साहब ने कहकर लगाते से खुद से लगाया। खतीजा मुस्कुराई, जबकि फायजा के हंसने पर राहिम ने गुस्से से नहीं देखा। बस, और कोई एतराज़ नहीं है? वो संजीदगी से पूछे थे। पापा आप? राहिम जो बड़ी मुश्किलों से खुद पर जब्त किया था बोल पड़ा, पर हसन साहब ने हाथ उठाकर इसे मजीद बोलने से रखा। हाँ तो तायाबू, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। हमारी रिदा के सारी ज़िंदगी इसकी भैंसें पालती रहेगी तायाबू। इसकी बात पर अब के एहसन साहब ज़ोर से हंसते हुए इसे मोहब्बत से खुद में भेज गए। इनके दिल से जैसे कोई बोझ उतरा था। हीर का मासूमियत भरा लहजा हमेशा की तरह सच्चा था। चलो ठीक है, हम कुछ सोचते हैं इस बारे में। इन्होंने इसका सर चूमते हुए कहा। राहिम सबर का घूंट पे एकदम आकर इनके मुकाबले सोफे पर आ बैठा। बाबा आई कांट बिलीव, आप इसकी बचकाना बात सुन भी कैसे रहे? इसने अपनी नज़रों से हीर को जैसे सालम निगलना चाहा वो इनमें सिमटी थी। ये मेरे घर की इकलौती बहू है, इसकी बात भी मेरी नज़र में अहमियत रखती है। इन्हें गर्दन अकड़ाकर राहिम को देखा। वो खामोश रहा। बेटा आपके एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन ये लड़का राहिम मुझे इनाम के साथ घर की सब ख़वातीन को पसंद है, और ऐसे किसी रिश्ते को फ़ौरन से मना करने से रब नाराज़ होता है। हम रिदा की शादी बगैर छानबीन के थोड़ी करवाएंगे। जाहिर सी बात है, इसके घर वाले ख़ानदान देखेंगे, इसका घर बार देखेंगे। मेरे बेटे को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 दिनों में इसकी माँ और भाभी आएंगी, इनसे एक बार मिल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अगर फिर भी पसंद नहीं आया तो सोचेंगे। वो नरमी और मोहब्बत से समझा रहे थे। राहिम का गुस्सा झाग की तरफ बैठा। थैंक यू तायाबू, यू आर ग्रेट। वो इनसे लिपट कर बोली, फिर राहिम को घूरती हुई सीढ़ियों की तरफ भागी। इसके घूरने पर मुस्कुराए से पता था कि हीर राहिम की अक्ल को ऐसे प्यार से हैंडल किया जा सकता था, जो काम वो नहीं कर पाया इसका बाप कर गया। भाई साहब, वो तो बच्ची है, ये कोई मामूली बात तो नहीं जो आप इसकी बेवकूफ़ाना बात को अहमियत दे रहे हैं। ज़रीना खफकी से कहती राहिम के बराबर आकर बैठी थी। ज़रीना बेटी का बाप हूँ। एक लम्हे को डर गया था हीर के इनकार पर, मुझे लगा रिदा। वो चुप हुए थे। राहिम ने इनकी आधी अधूरी बात पर सर झुकाया था। रिदा की तरफ से ऐसी कोई बात होती तो मैं खुले दिल का मुजाहरा करते अपनी बेटी का साथ देता, लेकिन अभी इस वक्त मैं आप लोगों को बता नहीं सकता मेरी इकलौती बहू के बचकाना एतराज़ात मुझे किस कदर सुकून देंगे। इन्होंने हंसते हुए कहा तो सभी हंसी। और तुम अपना गुस्सा कम करो यार। इन्होंने अब बेटे को घूरा। बहुत मुश्किल है पापा यार, आप ही इकलौती बहू बहुत ज़ब्त आजमाती है मेरा। वो अपने सर पर हाथ फेरता बेबसी से मुस्कुराया। फायजा हंसी। मेरे सामने आइंदा मेरी बेटी को कुछ कहा तो थप्पड़ मारने से भी गुरेज नहीं करूँगा। इन्होंने अपने 28 साल बेटे को घूरा। भाई साहब, अब आप ज़्यादती करें मेरे फरमाबरदार बेटे के साथ। ज़रीना ने इसके मजबूत शाने पर अपना बाजू फैलाया। इसने हंसते हुए अपने मजबूत हसार में लिया। भाई हमारा वोट तो हमारी इकलौती बहू के साथ है। खतीजा ने हसन साहब को देखकर कहा। सभी हंसे थे। राहिम ने बेख्तियार फायजा को देखा। मेरी तरफ नहीं देखो मेरी जान, मेरे लिए तो तुम सब मेरी जान हो। वो इसका कान खींचती बोली। वो हंसता हुआ अपना कान छुड़ा गया था। बाकी का सारा दिन राहिम से इसकी मुलाकात नहीं हुई। वो बाहर निकल गया, लेकिन वह सच्ची खासी नाराज़ थी। फायजा आज रुक रही थी। रात के 11:30 बज रहे थे। ये राहिम नहीं आया क्या अभी तक? इन्होंने एक नज़र खड़ी को देखते हुए इसे देखा। वो जो बेड पर लेटी टीवी देख रही थी, इनकी बात पर खुद को अनजान जाहिर करती टीवी के चैनल्स कौम का ही आगे पीछे करने लगे। क्या है हीर, मैं ड्रामा देख रही हूँ, लगाओ वही। रिदा चीखी।
تمہاری شادی اس مچھڑ سے ہی ہونی چاہیے۔ وہ ردا پر ریموٹ پھینکتی بولی، تمہاری بد دعاؤں کا اثر ہے وہ جو آج میرے گھر پر پہنچا ہوا ہے۔ ردا نے اسے ریموٹ دے مارا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اور ہیر کیا پوچھ رہی ہوں میں تم سے؟ رحیم کو فون کرو، پوچھو اس سے کہاں ہے وہ۔ انہوں نے دونوں کو گھور کر ہیر سے پوچھا، آپ کے بھتیجے آپ پوچھیں۔ وہ شانے چکاتی بولی، حالانکہ 5 گھنٹوں میں کوئی 1000 مرتبہ موبائل چیک کر چکی تھی اور ابھی موڈ خراب کی بجائی آئی تھی۔ پھپھو یہ میرے بھائی کی قابل ہی نہیں تھی۔ ردا کو ہمیشہ کی طرح افسوس نے آ گھیرا، پھر تو تم بھی اسی قابل ہو کہ تم اس مٹی کی مالکن بنو۔ ہیر کی بات پر ردا تڑپ کر سیدھی ہوئی، پھپھو دیکھیں اسے۔ ردا روحان سے بھی ان کی بے سروپا باتوں میں مزید 15 منٹ گزر گئے۔ سلام گائز، جب بھی وہ دروازے پر نمودار ہوا، ہیر کے دل نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ سرسی نظر اس پر ڈال کے اس نے رخ پھیرا۔ او ہو، تو محترمہ ناراض ہیں۔ رحیم کے ہونٹوں کو مسکان نے چھوا، تبھی فائزہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ رحیم یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا؟ فائزہ کی گھرکی کا جواب سننے کے لیے ہیر کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ پھپھو پروجیکٹ کی ڈسکشن کرنی تھی اس لیے دیر ہوگی۔ ہیر آ کر میرے کپڑے نکال دو، وہ کہہ کر پلٹا، لیکن اس کی بات پر رکا۔ میں اپنے میکے آئی ہوں۔ وہ تکیہ چہرے پر رکھتی بولی، اس کی بات پر ایک دم پلٹا۔ فائزہ نے آنکھیں کھول کر بھتیجی کو گھورا۔ ردا نے اس کے سر سے تکیہ کھینچنا چاہا۔ اوکے انجوائے، وہ محظوظ مسکراہٹ سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ ہیر اٹھو، فوراً جاؤ اپنے کمرے میں۔ فائزہ نے اس کے سر سے تکیہ کھینچا۔ میں نہیں جا رہی، میں اپنے میکے آئی ہوں جس طرح آپ آئی ہیں۔ پھپھو آپ کو تو کوئی واپس نہیں بھیجتا، تو مجھے بھی کوئی واپس نہ بھیجے، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ وہ تکیہ پھینکتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے نادر کے حالات پر ردا نے آنکھیں وا کر کے اسے دیکھا، جبکہ فائزہ نے گہرا سانس لیا۔ چلو آج سو جاؤ تم اپنے میکے میں، کل پھپھو بھتیجی دونوں سسرال جائیں گے۔ وہ شرارتاً کہتی بیڈ سے اٹھی، ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ ہیر نے برا سا منہ بنایا، جب تک وہ مجھے منانے نہ میں چلی نہ جاؤں۔ پھپھو آخر میں ناراض ہو کر آئی ہوں، انہیں چاہیے کہ کل مجھے منا کر واپس لے جائیں۔ وہ زور سے بولی، ہے لڑکی کیا بالکل ہی دیوانی ہوگی۔ فائزہ اس کے پاس واپس آئی۔ ردا اس کی بات پر چپ چاپ دائیں بائیں سر ہلاتی اپنے بھائی پر افسوس کرنے میں مصروف تھی۔ کیوں؟ اگر میرا کوئی پراپر میکا نہیں تو وہ کیا سمجھے کہ میں ناراض نہیں ہو سکتی؟ غلط فہمی ہے ان کی۔ کہہ دیجیے گا اپنے بھتیجے سے، میں جب ان سے ناراض ہو جاؤں گی اپنے میکے چلی جاؤں گی، اور جب تک وہ منائیں گے نہیں واپس بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ دھون سے بولتی بیڈ سے اتری۔ اس سے پہلے کہ فائزہ جواباً کچھ کہتی، اسے دروازے پر نمودار ہوتے دیکھ کر ٹھٹکی تھی، لیکن پھر خود کو سنبھال کر رخ موڑ گئی تھی۔ یہ الگ بات کہ اس کی بات سن لینے پر دل کو دھڑکا لگا تھا۔ دیکھ لو میاں اپنی دیوانی بیوی کو، چلو شاباش، آج رہنے دو اسے، اس کے میکے کل لے جانا۔ انہوں نے آج ہیر کی سائڈ لی اور مسکراتا بندرا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن کیا میں اپنی بیوی سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ ہونٹوں پر ہنوز مسکراہٹ سے جائے وہ اس کو نظروں کی گرفت میں لیتا بولا، ہرگز نہیں، مجھے آپ سے بات۔ مگر وہ جواب کا انتظار کے بغیر اسے اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیے بغیر بازو سے پکڑتا کمرے کے کونے میں لے گیا۔ اس سے پہلے وہ مزاحمت کرتی ہوئے جھک کر اس کے کان میں کچھ بولا، ہیر کا چہرہ ایک سیکنڈ میں سرخ ہوا۔ اس نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑاتے سے گھورا۔ وہ مسکراتے ہوئے بے نیازی شانے اچکا گئے۔ اس کو شانے سے دھکا دے کر ہٹا دی، وہ تن فن کیے کمرے سے باہر نکلی۔ ردا اور فائزہ دونوں نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ رحیم کیا کہا ہے تم نے اسے؟ فائزہ نے بھتیجے کو گھورا۔ وہ اتنا بے وقوف تو ہرگز نہیں تھا کہ بتا دیتا۔ سسرال آیا تھا اپنی بیوی کو لینے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا سنجیدگی سے مسکرایا، اب چلتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ویسے بھی پھپھو بیاہی بیٹیاں اپنے سسرال میں اچھی لگتی ہیں۔ وہ ان کو آنکھ مارتا، یہ جا وہ جا۔ اس کی بات سمجھ میں آتے ہوئے تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ یہ تم نے مجھے کہا؟ رکو کان کھنچواتی ہوں میں تمہارے حسن بھائی سے۔ لیکن وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ فائزہ ہنستی ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اب اللہ جانے کیا ہوگا، جبکہ اندر ادھر بڑبڑائی تھی، اوئے ہوئے۔ وارڈروب کا پٹ زور سے کھولا گیا، پھر نائٹ ڈریس نکال کر اسی زور سے بند بھی کیا گیا۔ وہ مسکراہٹ دباتا بیڈ پر لیٹا تھا۔ 3-4 منٹ بعد وہ پنک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بیڈ کے بالکل کنارے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ سنو، اسے اپنے عقب سے آواز دی، کوشش بھی نہ کیجیے گا مجھ سے بات کرنے کی۔ وہ ایک دم بولی، رخ البتہ ابھی بھی مخالف سمت تھا۔ چلو ٹھیک ہے، کہنے کے ساتھ ہی اس نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا بات مت کرے مجھ سے۔ اس نے رحیم کی گرفت میں مچل کر خود کو چھڑانا چاہا۔ ہاں تو میں کہاں بات کروں، تم ہی بول بول کر میری بھی نیند خراب کر رہی ہو۔ وہ اس کا سر اپنے بازو پر رکھتا مرے سے بولا۔ ہیر کا رخ ابھی بھی دوسری طرف تھا۔ آپ مجھ سے زیادہ فری۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے وہ جھک کر اس کے گال پر اپنی بے تکلفی دکھا چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچھی۔ سونے دو۔ رحیم حسن کی بولتی بند کروا کر اب سکون سے سو سکتا تھا۔ اوئے ہوئے، ہیر اٹھو۔ ہیر کو اپنے بالوں میں اس کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ کسمس آئی تھی، مجھے تنگ نہیں کرے، میں آپ سے پہلے بھی بول چکی ہوں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ اس کے سینے میں سر کو چھپاتے نیند سے بھری آواز میں بولی۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ واہ، میں صدقے ایسی ناراضگی پر۔ وہ اپنا سر پیچھے کرتے اس کے سر کو دیکھتا ہنسا تھا۔ اچھا نماز تو پڑھ لو۔ اس نے اس کا سر خود سے ہٹانا چاہا۔ آپ نے مجھے تنگ کیا، مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کیا، مجھے ہاتھ بھی لگایا، تو میں آپ کی شکایت ابو سے کر دوں گی۔ اس کی دھمکی پر رحیم حسن کی آنکھیں واہ ہوئی، کیونکہ پورا جملہ بولنے کے ساتھ غصے سے سر کو مزید اس کے سینے میں گھسانے کے ساتھ اس کے بازو کی گرفت کو بھی مزید سخت کیا گیا تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ اچھا مجھے تو نماز پڑھنے دو نا۔ وہ اب تھوڑا سا جھک کر اس کے کان میں بولا۔ تو آپ جائیں پڑھیں، مجھ سے بات نہیں کرے۔ لہجے میں ہنوز خفگی برقرار تھی۔ ہیر مجھے چھوڑو گی تو ہی اٹھوں گا نا، وہ بیچارگی سے بولا۔ اس کی بات پر ایک دم اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ اپنے تکیے پر تو ہرگز نہیں تھی۔ ہیر رحیم حسن کی ساری ناراضگی کی بینڈ بج گئی۔ خفت سے اس کے سینے سے اپنا سر اٹھایا۔ آپ بہت برے ہیں۔ اپنی خفت کو ختم کرنے کی کوشش میں رخ موڑ کر تکیے پر سر رکھ گئی۔ اس کی خجالت کو محسوس کرتا ہوا مسکرا کر اٹھا تھا۔
تمہیں پتہ ہے ہیر، راہم نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا، تم اگر کوئی بھی رات اپنے میکے میں گزارو گی تو میرا کیا ہوگا؟ بڑی محبت سے اس پر جھکا اس سے پوچھا تھا، اسے خود کو مناتے دیکھ کر ہیر کے دل نے لوکی راحت محسوس کی، لیکن اپنے بچپن کے شوہر کو نخرہ بھی تو دکھانا تھا نا۔ ہاں تو پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ روٹھے پن سے بولی۔ پہلے کی بات چھوڑو، اب جب تک بچپن کی بیوی اپنے بچپن کے شوہر کا ساری رات بازو نہیں توڑتی، بچپن کے شوہر کو نیند ہی نہیں آتی، وہ بیچارگی سے بولا۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ اس کی ہنسی سے مسرور ہوتے راہم اس کے چہرے پر جھکا۔ ہیر نے سانس روکی، اس نے محبت و عقیدت سے اس کی آنکھوں کو باری باری چوما، پھر پلٹ کر بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں غائب ہو گیا۔ ہیر کا سختہ ٹوٹا تھا، ناراضگی برقرار رہ سکتی تھی کیا؟ وہ مسکرائی تھی۔ ہیر، رات بھائی نے تمہارے کان میں ایسا کیا کہا تھا کہ تم میزائل سے نکلی گولی کی طرح اپنے روم کی طرف بھاگی تھی؟ لیکچر لیتے لیتے اچانک ردا اس کے کان میں گھسی نوٹ بک پر چلتا ہیر کا ہاتھ رکا، کانوں میں اس کی آواز گونجی، اس کا دل پھر سے اس لمحے کو رکا۔ تم اپنے پیروں پر چل کر اپنے سسرال چلو گی، اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو اپنے بازو میں اٹھا کر شرف حاصل کرو؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ ساری زندگی کہیں میٹھی اور اس کے مالک کی مونچھیں نہ سنبھالنی پڑ جائے تمہیں۔ وہ سامنے ٹیچر کو دیکھتی بولی۔ بکواس ہی کرنا ہمیشہ۔ ردا نے برا سا منہ بنا کر اس کے بازو پر ہاتھ مارا، ٹیچر کے گھڑنے پر دونوں سیدھی ہو بیٹھی، لیکن تبھی بیل بجنے کی آواز پر سبھی ریلیکس ہوئے تھے۔ ان کا فری پیریڈ تھا، دونوں چلتی باہر آ کر گارڈن میں بیٹھ گئی۔ اتنا تو تمہاری شکل دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ بھائی تمہیں منا چکے ہیں۔ ردا نے آنکھیں گھما کر اسے گھورا، ہیر کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ بیٹا تم کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہی؟ ہیر نے اسے گھورا تھا۔ ویسے ہیر، میں بہت دنوں سے ایک بات سوچ رہی ہوں، ردا نے سامنے دیکھتے پر سوچ لہجے میں کہا۔ واہ جی واہ، اب اس مچھڑ نے ہمارے گھر میں قدم رکھا کہ کارنامہ ہو گیا، ہماری ردا سوچنے بھی لگی ہیں۔ ہیر نے تھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے شرارت سے گھورا۔ ردا نے اسے گھورا لیکن پھر اپنی سوچ کو الفاظ دیے تھے۔ کچھ کیے بغیر ساری غلطی میرے بھائی کی کیسے ہو سکتی ہے ہیر؟ ردا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو نا، پہلے وہ 18 گلاس، پھر وہ اکلوتا گلاس جو بھائی تمہیں پکڑا چکے تھے، میں نے خود دیکھا تھا، اس کے باوجود تم نے سب کے سامنے دیدہ دلیری سے الزام میرے بھائی۔ ہیر کو اس کی حرکت یاد آئی، لیکن ہمیشہ کی طرح بہن کو دھموکا جڑتے اس نے بھائی کا غصہ بہن پر اتارا تھا۔ یہ سب اس مچھڑ کی آمد کے کرشمے میں تمہارا ذہن اور زبان اتنی تیز تیز چل رہے ہیں۔ ردا نے اپنا بازو سے ہلایا تھا۔ خوام کا ایک ومن منائی تھی، الگ بات کے ذہن میں کسی کی شبیہ نے کل سے پریشان کیا ہوا تھا۔ اوئے ہوئے، میں لگتا ردا نو ایڈا اعتراض نہیں ہے مچھڑ تے جنہ ہیر نو ہے۔ کیا بدتمیزی ہے! ان کا نام مہران ہے۔ ردا کو ہیر کا اسے مچھڑ کہنا پسند نہیں آیا، اس لیے جھٹ سے بولی، لیکن ہیر کو مانی کھیری سے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی زبان رکتے ہوئے ہکلائی تھی۔ میرا مطلب ہے وہ بھائی کے دوست ہیں، ایسے بدتمیزی سے بولو گی بھائی نے سن لیا تو پٹ جاؤ گی۔ ہیر، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں کینٹین جا رہی ہوں۔ ہیر کو شرار سے اپنی طرف گھورتا پا کر وہ ایک دم اٹھی تھی۔ گھر جا کر ان دونوں کے سر پر بم پھٹا۔ مہران سومرو کی والدہ بھابھی ردا کو دیکھنے کل تشریف لا رہی تھی۔ ہیر نے اسے تسلی دی کہ حسن صاحب ان کا پورا ساتھ دیں گے۔ ہیر کی بات پر ردا مطمئن تو کیا ہوتی، اس کا دل عجیب کشمکش کا شکار تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس سے کہے بھی تو کیا کرے۔ دیکھو ردا، تم بھلے میری نظر میں غدار ہو، میرے مقابلے میں تم نے ہمیشہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا، لیکن میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں یہ ثابت بھی کر کے دکھاؤں گی۔ ہیر راہم حسن ایک عزم سے بولی تھی۔ شام کو جب راہم گھر آیا تو وہ چائے لے کر اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی، وہ نہانے گیا تھا۔ ہیر نے چائے کا کپ میز پر رکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا موبائل اٹھایا، ایک نظر واش روم پر ڈال کر اس نے موبائل کو ان لاک کیا تھا۔ ہیلو، کوئی نواں چاننا چاڑ دے بی بی؟ نہیں ہیر، اگر بھائی کو پتہ چلا تو ہم دونوں میں سے نہیں، دونوں سے تھے بن جائیں گے، اور میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی۔ تمہاری تو بڑی سی شادی بھی ہوگی، میری تو چھوٹی سی منگنی بھی نہیں ہوئی۔ ردا خوف و امید سے بولی۔ نمبر ملاتے ہی ہیر کے ہاتھ رکے۔ میری بات سنو، میں بد دعا کا بوجھ اٹھائے نہیں مرنا چاہتی، سمجھ آئی؟ میں تمہیں اپنی بد دعا سے آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بولنے کے ساتھ ایک نمبر ملا کر فون کان سے لگا، یہ الگ بات کہ اس کا اپنا دل بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ ہیر، ایک بار پھر سوچ لو۔ ردا نے 1960 کی محترمہ کی طرح انگلی منہ میں ڈالی تھی۔ چپ، بیل جا رہی ہے۔ ہیر نے اسے گھوری سے نوازا۔ السلام علیکم، مہران سومرو اسپیکنگ۔ بھاری رعبدار آواز اسپیکر سے لہراتی ہیر کے سر سے سر جوڑے ردا کے کانوں سے ٹکرائی، اس کا دل شور مچاتے ہوئے پسلیوں سے ٹکرایا۔ خیر، بھاری آواز پر دل تو ہیر کا بھی ڈوب کر ابھرا، ساری تراری دم دبا کر بھاگ گئی۔ میرا نام ردا حسن ہے اور مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ اوئے ہوئے، وہ بغیر سوچے سمجھے بولی، جسے اب نہیں تو کبھی نہیں۔ ردا کو کش شاید دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کی کی بورڈ پر چلتی انگلیاں رکی، وہ جو مصروفیت کے باعث بے دھیانی میں موبائل کو اوکے کرتا کندھے اور کان سے لگا کے تھے، ایک دم ہاتھ میں تھامتا سیدھا ہوا۔ پھر موبائل کو آنکھوں کے سامنے کیا، نمبر چیک کیا۔ اب تک وہ اس شدید جھٹکے سے خود کو سنبھال چکا تھا۔ موبائل کو دوبارہ کان پر لگایا، اس نے ریلیکس انداز میں سر کو سیٹ سے لگایا۔ صرف اس لیے کہ آپ کا نام ردا حسن ہے آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہیر نے برا سا منہ بنایا، ردا کو گھورا جیسے وہ واقعی اسی کا سگا ہو۔ دیکھیں، مجھے یہ مومو ٹائپ جوکس نہیں پسند۔ بات بس اتنی سی کہ مجھے آپ کی مونچھ۔ اس سے پہلے کہ اپنا جملہ پورا کرتی ردا کی چٹکی سے وہ لب دانتوں میں دبا گئی۔ دوسری طرف اس نے اپنی مسکراہٹ روک کر اپنی مونچھوں کا سنوارا۔ میرا مطلب ہے ہمیں آپ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ جلدی سے بولی۔ ہمیں؟ اگلی طرف سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا گیا۔ ردا کو میرا مطلب مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ ہیر نے دانت کچکچاتے ہوئے تصور میں اس کا خون کیا تھا، یہ خود بھی پٹے گی اور مجھے تو مروا ہی دے گی۔ ردا نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا۔ تو آپ اپنے بھائی سے بات کریں، اپنے بھائی سے کہیں کہ
ہیر نے اپنے شجرہ نصب میں بھائی کو ڈھونڈا، وہ ایک دم اس کی بات کاٹ گئی۔ 1 منٹ، میرا کون سا بھائی دیکھ لیا آپ نے؟ وہ پھر سوچ لے اون مرے گی ہے، اون مینار مروائے گی۔ وہ پھر سوچ لہجے میں چھت کو گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کی یادداشت ابھی بھی اپنے بھائی کو یاد کری تھی۔ راحم حسن، آپ راحم کی بہن؟ ہیر کے سر پر بم ہی تو پھوڑا تھا مہران سومرو نے۔ اس وقت ہیر راحم نہیں بلکہ ردا حسن بن کر بات کری تھی، وہ سب بھولی تھی، اس کی سوئی بھائی پر اٹکی تھی۔ استغفراللہ، یہ بھائی کس کو کہا ہے آپ نے؟ ہیر کے سارے جسم کا خون مارچ کرتا ہوا اس کے چہرے کو سلامی دے گیا۔ ردا نے سٹ پٹا کے اسے دیکھا اور اسی لمحے اگلی طرف بیٹھا بندہ بھی اتنا ہی سٹ پٹا گیا تھا۔ بھائی، آپ کا بھائی راحم اس کی آدھی بات پھر سے ہیر کو توپ کے گولے کی طرح وہ بھول چکی تھی۔ اب ہیر راحم حسن مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ گردن اکڑا کر خود کو ردا حسن بول چکی تھی۔ زبان کو روکیں اپنی، خبردار جو آپ نے میرا بھائی کا۔ ردا نے ہیر کہہ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا، پر کیا کبھی توپ سے نکلا گولا واپس توپ میں گیا۔ اوہے ہوئے، ہون جو ہوئے گا نا سارا جگ دیکھے گا۔ تو راحم آپ کا بھائی، اس بیچارے نے پھر اپنی شامت بلائی۔ ردا نے سر دونوں ہاتھوں میں تھامے ہی راحم حسن کو اس کے حال پر چھوڑا تھا۔ استغفراللہ، بھائی ہوں گے وہ آپ کے، بچپن کے شوہر ہیں میرے، آئی سمجھ؟ اور آپ شکل سے تو مجھے بڑے ڈیسنٹ لگے تھے، اور کرتوت اللہ معافی میرے بچپن کے نکاح کے پیچھے پڑ گئے۔ بچپن کی بیوی میں آپ کے دوست راحم حسن کی آتش فشاں پھٹا تھا، ردا کا سر چکرایا تھا۔ ہیر، اللہ کا واسطہ بس کر دو، کیوں شہید کروانے پر تلی ہوئے؟ کچھ تو خیال کرو، بھائی کے دوست ہے۔ ڈری سہمی سی آواز، جانا پہچانا لہجہ، اور یہ نام وہ جی بھر کر ٹھٹکا تھا۔ ہیر نے موبائل بیڈ پر پٹکا۔ مرو تم، بڑا ہمدردی کا بخار چڑھا نا تمہیں؟ ساری زندگی جب اس مچھڑ کی بھینس سنبھالنی پڑ جائے گی نا، تب تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی تمہیں۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ مہران نام ہے ان کا، کیا مچھڑ مچھڑ بولتی رہتی ہو؟ ردا ازحد ناراضگی سے بولی۔ ہیر نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے سے گھورا تھا۔ میرا مطلب بھائی کے دوست ہیں، بھائی کو پورا۔ اس کی گھری سے خائف ہوتے ردا نے بات ادھوری چھوڑی۔ میں اتنے دنوں سے تمہارے آثار نوٹ کر رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے ردا بیگم ساری زندگی مہران کرتے تم نے اس کی مٹھی کو نہلا کر اس کی مونچھیں سنوارنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اس کے مستقبل کا خطرناک نقشہ پیش کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ ہیر، ردا چلائی تھی لیکن وہ تن فن کرتی جا چکی تھی۔ گہرا سانس لیتے ردا نے اپنے اعصاب نارمل کرنے چاہے۔ کیا کروں، کس سے کہوں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا، پھر غائب دماغی سے سامنے پڑا ہیر کا موبائل اٹھایا، لیکن موبائل کی سکرین کو دیکھتے کمرے کی چھت ردا حسن کے سر پر آ گری، جیسے کیونکہ سامنے سکرین پر چمکتا نمبر دوڑتا وقت ظاہر کر رہا تھا۔ دوسری طرف وہ بھی موجود تھا۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگا۔ ہیلو؟ اس کے گلے سے پھنسی آواز نکلی۔ اب تو میں ردا حسن سے بات کر رہا ہوں نا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ موبائل ردا کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ آئی ایم ریئلی سوری، یہ ہیر، میرا مطلب یہ میری بھابھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، وہ ہنسا تھا۔ ارے نہیں، سوری کس بات کی؟ بہت سنا تھا بچپن کی بیوی کے بارے میں، آج بات بھی ہوگی۔ بات کیا ہونی تھی؟ 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ مستقل ہنس رہا تھا۔ ردا نے دل ہی دل میں ہیر کو سلواتے سنائی۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد وہ دوبارہ گویا۔ ردا، اگر آپ مجھ سے ریلیٹڈ ساری بات مجھ سے کریں گے تو یقین کریں ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کی بات پر ردا کے دل نے 100 کی سپیڈ پکڑی۔ اور اگر آپ کو بھی میری مونچھ اور میری مٹھی پر اعتراض ہے تو بتا دیں، میں کل اپنی فیملی کو منع کر دوں گا۔ اور اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا ردا نے ہڑبڑا کر اس کی بات کاٹی۔ میری بات سنیں ایسی، مہران نے سرعت سے اس کی بات کاٹی۔ پہلے میری بات سن لیں پلیز، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات میں ہی اپنا بات کا جواب مل جائے۔ وہ بہت تمیز سے بولا تھا۔ ردا نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے میں راحم کے سامنے آپ کا نام لوں گا تو بے فکر ہیں، آپ کو کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، ساری بات خود پر لے جاؤں گا۔ یہ آپ کی پوری زندگی کا سوال ہے، اور بنا جانے پہچانے وہ اس پر آنچ نہیں آنے دینے کے دعوے کر رہا تھا۔ ردا کے دل نے اپنے فیصلے پر مہر لگائی۔ تبھی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ اس کی بات کاٹتی شرمیلے لہجے میں بولی۔ دھیما حیا سے لبریز لہجہ میں سومرو کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ سانس روک کر پوچھ رہا تھا۔ یہی کہ میری پوری زندگی کا سوال ہے، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اپنی بات کہتی فون رکھنے والی تھی۔ مہران سومرو پر شادی عمر کی کیفیت آئی ہوئی اس سمے۔ ایک بار پھر سوچ لیں، آپ کو مچھڑ کے ساتھ مٹھی کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے سب قبول ہے، وہ شرمیلے لہجے میں ہنس کر کہتی۔ کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ ردا کا دل انوکھی لے پر دھڑکا تو مہران سومرو کو ردا حسن میں اپنی آدھی پونی محبت کی شبیہ نظر آنے لگی۔ نہ جانے کہ وہ سب شیر سے شیئر نہیں کر پائی تھی۔ ردا کو اندازہ تھا وہ اپنی اور اس کی جان ایک کر دیتی۔ اس نے اپنے اللہ کے بعد سب کچھ راحم اور حسن صاحب پر چھوڑ دیا تھا، پر ایک بات تھی، وہ دل سے مہران سومرو کے لیے راضی تھی۔ اوئے ہوئے، لیکن جو کالتے ہو گیا نا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کل لاسٹ ایپیسوڈ آئے گی اس ناول کی۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، ٹائم تھوڑا، پھر ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ سائم وحید، وعلیکم السلام۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں اور کدھر تھی اتنے دنوں سے؟ ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ نگینہ راشد، مزہ آ گیا آج کے ایپیسوڈ سن کر، ویٹنگ فار اینڈ، تھینک یو نگینہ، انشاءاللہ کل اینڈ ہو جائے گا۔ علی بیگ، بہت ہی پیارا ناول، تھینک یو علی بیگ۔ عریشہ صدیقی، عید مبارک گائز، تھینک یو ویری مچ، آپ کو بھی عید مبارک عریشہ۔ زلفیشہ خان، ناول بہت اچھا لگ رہا ہے، آج سے میں آ گئی ہوں، اب پورا سنوں گی انشاءاللہ۔ اوکے جی، آئیں سنیں ضرور، تھینک یو زلفیشہ۔
طیبہ اشرف کمال کا ناول آپ ہی، تھینک یو ویری مچ طیبہ جی۔ تو گائز یہاں پہ ہمارا جو کمنٹ سیشن ہے وہ بھی اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی ہم ویڈیو کو ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیو اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔